गालिब सना ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्तेम ग आज़ाद पाक मर्तबा दाम मोहम्मद अस्त। हम सीरत नबी के इस जलसा के आगाज कुरान पाक की तलावत से करेंगे। मैं कारी अहमद हाशमी साहब को दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाएं और तलावत कलाम पाक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर। उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वलम्मा रअल मुअ्मिनून अल-अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ अल्लाहु व रसूलुहु। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। मिनल मुअ्मिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। मिनल मुअ्मिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها
وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم. احمد ہاشمی صاحب تلاوت کلام پاک کر رہے تھے. ہزار بار بشویم دہن از مشک و غلاب، ہنوز نام گفتن کمال بے ادبی است. حضور کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محمد کلیم شاہ صاحب کو وہ تشریف لائیں. فارسی کے 2 شعر پڑھے گئے ہیں، اگرچہ بڑی آسان فارسی تھی پھر بھی ترجمہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں. پہلا تھا غالب سنا خواجہ بیزاد داں گزاشتے گاں آزاد پاک مرتبہ دان محمد است. غالب کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا ہم اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی ذات سے ان کے مرتبے سے صحیح معنوں میں اللہ ہی واقف ہے. اور دوسرے میں یہ کہ ہم اپنے منہ کو 1000 بار مشک و گلاب سے دھو لیں لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بے ادبی سی محسوس ہوتی ہے. میں محمد کلیم شاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے آج بھی ادنا سا پروانے دھرا سکتے ہیں ابھی خالد و حیدر کے افسانے، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نو انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، وہ دانائے سبل
ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. مولانا ظفر علی خان کی عنایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دل جیسے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. دل جیسے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو. دل جیسے زندہ ہے جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو. دل جیسے زندہ ہے گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے اے تاجدار یثرب و بطحا تمہیں تو ہو. دل جسے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تمہیں تو ہو. دل جسے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو. دل جسے زندہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا تھا.
خواتین و حضرات، غالب اپنے ایک شعر میں اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتا ہے کہ یا رب العزت، اگر تو نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے ہی تھے تو ایسی زبان بھی عطا کر دیتا کہ ہم ان کی ثنا کر سکتے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب کو۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. آمين يا رب العالمين. 12 ربیع الاول کی مناسبت سے آج اس جلسہ سیرت کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا مرکزی خطاب تو بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نذر اللہ العالی کا ہے۔ میری گفتگو اصل میں صرف تمہیدی نوعیت کی ہوگی۔ کل اخبار میں جو اشتہار شائع ہوا تھا آج سیرت کے جلسے کے حوالے سے، اس میں شاید آپ نے پڑھا ہو کہ میری تقریر کا بھی ایک عنوان درج تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ بانی محترم کی بھی جو تقریر ہوگی، جو اصل مفصل خطاب ہوگا، اس میں یہ موضوعات کچھ اوور لیپ کر رہے ہیں، تو اسے حسن اتفاق کہیں گے، سوء اتفاق۔ بہرحال میرا کام اس سے بہت آسان ہو گیا اور میں اپنی گفتگو جو ہے وہ صرف چند تمہیدی مباحث تک ہی محدود رکھوں گا۔ دیکھیے، اس عنوان میں رحمت للعالمین کے لفظ کو نمایاں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقام و مرتبے کو تو ہم نہیں جان سکتے، کما حقہ۔ ابھی غالب کے اشعار بھی سنائے گئے، فارسی میں اشعار، ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آیا۔ چنانچہ اسی لیے سہولت کے طور پر ہمیں کہتے ہیں، اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے، کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کرنے کے حوالے سے مختلف پیرائے قرآن مجید میں اختیار فرمائے۔ انہی میں کہ ایک بہت اہم مقام ہے سورہ انبیاء کی وہ آیت کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بھیجنے والا کون ہے؟ رسول بنا کر بھیجنے والا وہ بھی شہنشاہ ارض و سماوات ہے، خالق و مالک کائنات۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اسی نے آپ کو ارسلناک للناس رسولا، اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے نوع انسانی کے لیے، اور اسی کا یہ لقب عطا کردہ ہے رحمت للعالمین۔ اور للعالمین کے اندر اشارہ موجود ہے اس عالم کے لیے بھی اور اگلے عالم کے لیے بھی۔ عالمین جہانوں کے لیے، جہان والوں کے لیے بھی اور جہانوں کے لیے۔ یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عقیدت مند نے نہیں دیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اور میری نگاہ میں اس سے بڑا خطاب اور کوئی نہیں ہے کہ جو کسی مخلوقات میں سے کسی کو عطا ہوا ہو۔ وہ ذات الرحمن الرحیم ہے، اور اس نے اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آخر المرسلین کو
رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ کچھ عرصے پہلے خلافت کے موضوع پر ایک گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں ذہن منتقل ہوا کہ جو دنیا میں اور تمام عالم کو رحمت تقسیم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آج ان کی امت رحمت سے، اللہ کی رحمت سے اور رحمتوں سے یکسر محروم نظر آتی۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، 100 سال پہلے علامہ اقبال کہہ چکے ہیں، اور صورتحال میں نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا، بلکہ بعض اعتبارات سے مزید انحطاط ہے، زوال ہے، مزید پستی ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اس رحمت کا کوئی مظہر ہمیں نظر نہیں آ رہا، نہ عالم اسلام میں، نہ دنیا محسوس کر رہی ہے کہ واقعی وہ نبی رحمت تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے کس معنی میں؟ آج مسلمان ہونا دنیا میں ذلت اور رسوائی کی نشانی ہے، سمبل۔ اسلام کا لفظ جو ہے اور مسلمان کا لفظ وہ اس درجے بدنام کر دیا گیا، کوئی مسلمان اگر امریکہ میں کسی فلائٹ میں سوار ہو اور داڑھی بھی ہو اس کی، سنت رسول سے مزین ہو تو ایک پینک پھیل جاتا ہے۔ اسلام کے نام سے بننے والا ملک پاکستان، اس کا گرین پاسپورٹ آج پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سب سے بڑا سمبل۔ یہ پاسپورٹ اگر آپ کے پاس ہوگا تو انٹرنیشنل جب آپ سفر کریں گے تو سب سے زیادہ انویسٹیگیشن آپ کی ہوگی، آپ کو پہلے اس پاسپورٹ دیکھ سے ٹریٹ کیا جائے گا کہ یہ شخص ہے کہ جو دہشت گرد ہو سکتا ہے اور یہ منشیات کا سب سے بڑا سوداگر ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، وی آئی پی، لیکن دوسرے سینس میں، منفی سینس میں۔ وہ کہاں ہے رحمت؟ یہ ہے وہ سب سے بڑا سوال جس کا جواب میں خود نہیں دے رہا، صرف سوال آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے، اس حقیقت سے انکار ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کا اظہار آج کہاں ہے؟ اور اس کے اظہار نہ ہونے کے اصل مجرم کون ہیں؟ وہ ہم ہیں۔ اور کیسے دنیا کو معلوم ہو کہ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے؟ اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، یہ انشاءاللہ بانی محترم کی مفصل تقریر میں آپ کے سامنے آئے گا۔ ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج 12 ربیع الاول ہے، عام طور پر کہا جاتا ہے عید میلاد النبی۔ مسلمان بہرحال محبت اور عقیدت کے اظہار کا اس کو ذریعہ سمجھتے ہیں اور مختلف طور طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اگرچہ خود 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں جو تاریخی حقائق ہیں وہ آپ کے علم میں ہوں گے کہ یہ یوم وصال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور زیادہ اوتھینٹک روایات کے مطابق آپ کا جو یوم ولادت ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ مگر کیفی ایک اضافی بات تھی، لیکن جو طور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ظاہر ہے وہ عقیدت اور محبت کے اظہار ہی کے مختلف جیسچرز ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور اظہار، عقیدت اور محبت نہ صرف ہمارے ایمان کا حصہ ہے بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں معجزن بھی ہے۔ لیکن جو طور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، گجر خان میں ایک مسجد میں ہمارا ایک پروگرام ہو رہا تھا، تربیتی پروگرام، اور محلے کے بچے دائیں بائیں گلیوں کے اندر جو ہیں وہ پٹاخے چھوڑ رہے تھے، اور ایسے ہولناک قسم کے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ شیلنگ ہو رہی ہو، یعنی پورے علاقے کا امن تباہ ہو رہا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو اس پر کیا گزر رہی ہوگی، کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ طریقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا، اس لیے کہ بتایا گیا کہ یہ 12 ربیع الاول کی ریہرسل ہو رہی،
اسی کی تمہید ہے کہ 2-3 دن پہلے سے یہ معاملہ شروع کر دیا گیا. اور کرنے کی بات ہے ہمارے لیے اس اعتبار سے رول ماڈل کون ہو سکتا ہے. دیکھیے کل رہنمائی قرآن و سنت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال فرمانے کے بعد، رحلت فرمانے کے بعد اب آپ سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے کیا طور طریقے اختیار کیے جائیں، اس کے لیے رول ماڈل کون ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی رہنمائی قرآن و سنت میں نہیں ہے؟ صحابہ کرام کا طرز عمل ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اس لیے کہ وہ ہیں کہ جن کو سرٹیفائی کیا اللہ تعالیٰ نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ انہیں وہ کچھ دے گا کہ وہ بھی راضی ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی عقیدت اور آپ کا ادب و احترام، اس کے حوالے سے سورہ حجرات کی ابتدائی آیات صرف میں اشارہ کروں گا. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اسی صورت میں صحابہ کرام کی مدح آئی ہے. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. یہ سرٹیفکیٹ ہے. اتنے الفاظ میں مدح کرنے کے بعد فرمایا وہی تھے جو رشد پر، صحیح راستے پر، نیکی کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر گامزن تھے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان سے بڑھ کر محبت اور عقیدت کسی کو نہیں ہو سکتی. اور جو طور طریقے انہوں نے اختیار کیے وہی ہمارے لیے رہنمائی ہیں، رہنما اصول ہوں گے. ان کے ہاں تو ایسی چیزیں نہیں ملتی جیسے ہم آج کر رہے ہیں. نعت بھی پڑھی جا رہی ہے تو کسی انڈین گانے کی طرز کے اوپر. یہ اظہار محبت ہے یا یہ اہانت کا انداز؟ وہاں تو ایک ہی بات انہوں نے سمجھی تھی، جتنی محبت ہے، عقیدت ہے، اتنا ہی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت، رسول کی سنت، زندگی کے ہر گوشے میں اس کی پیروی. اور نمبر 2 اور اہم ترین بات، رسول کے مشن کو اپنا مشن بنانا. ابھی جو آیات سورہ احزاب کی آپ نے شروع میں سنی ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یہ اسوہ رسول کی اہمیت جو ہے یہ سورہ احزاب میں آئی، کس سیاق و سباق میں آئی، کبھی غور کیا آپ نے؟ سورہ احزاب کے ان 2 رکوعوں میں جس کے بالکل وسط میں یہ آیت آئی ہے، غزوہ احزاب کا ذکر ہے. اور غزوہ احزاب مسلمانوں پر آزمائش اور سختی کے اعتبار سے یہ کلائمیکس تھا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا کہ مسلمان جھنجھوڑ دیے گئے. اللہ کی سنت ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. وہ آزماتا ہے. پچھلی قوموں کو، امتوں کو بھی آزمایا اور اس امت پر بھی آزمائشیں آئیں. ایک سلسلہ ہے لامتناہی جو چلا آ رہا ہے، اس کا کلائمیکس غزوہ احزاب. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارے کر رہا ہوں. وہاں جو اسوہ سامنے آیا، اسوہ رسول، اس کا سب سے بڑا منظر وہاں پر سامنے آ رہا ہے. اور وہ کیا تھا؟ استقامت ہے، عزیمت ہے، ہمت ہے، صبر و مثابرت اور اپنے مشن کے ساتھ کمٹمنٹ. 12,000 کا لشکر مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو گھیرے لیے ہوئے. اندر بھی آستین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہود کا ایک قبیلہ بنو قریظہ موجود ہے اور شدید اندیشہ ہے. اور عملاً بھی یہ ہوا کہ باہر سے جب دشمن نے حملہ کیا تو پیچھے سے انہوں نے خنجر گھونپنے کی کوشش کی. ان حالات میں جو اسوہ سامنے آئے، جو عزیمت، جو اللہ پر توکل، جو استقامت،
اور اس مشن کے ساتھ کمٹمنٹ، یہی اسوہ تھا جس کو لے کر آگے بڑھے۔ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی پیروی، آپ کی زندگی کے پورے طور طریقے کو اختیار کرنا سب ہی اسوے میں شامل ہے، لیکن قرآن مجید نے جس کو سب سے زیادہ اجاگر کیا، مقدم ترین، سب سے نمایاں مظہر اسوے کا، یہ وہ تھا کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے باطل قوتوں سے پنجہ آزمائی اور اس راہ میں جان مال قربان کرنے کی شدید آرزو بھی، اور پھر اس راستے میں استقامت اور صبر و مصابرت۔ یہی چیز سمجھی تھی صحابہ کرام نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا سب سے بڑا مظہر یہ کہ اس اسوے کو آگے بڑھایا جائے، اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ چنانچہ انہوں نے مدینے کی گلیاں بھی چھوڑی، بیت اللہ اور مسجد نبوی کی نمازوں کی جو فضیلت تھی اس سے بھی اپنے آپ کو محروم کیا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا جو اصل تقاضا ہے وہ کیا ہے۔ وہ تقاضا وہ ہے، اسی ذریعے سے وہ رحمت ہم تک پہنچی ہے، وہ اسلام اور ایمان کم سے کم ہمیں موروثی طور پر مل گیا، یہ اس مشن کے ساتھ کمٹمنٹ کا نتیجہ تھا، اس کے لیے جان و مال قربان کرنے کا جو عزم تھا، اور جو قربانیاں انہوں نے دی، اور 30 سال کے اندر ان کی قربانیوں سے دنیا کو معلوم ہو گیا تھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا مفہوم کیا ہے۔ جو آج ہم 1 ارب سے زیادہ مسلمان 1.5 ارب ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، عقیدت اور سچی وفاداری، اور اس کے لیے وہ صحیح طریقے جو صحابہ کرام نے اس عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے اختیار کیے، انہی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب۔ خواتین و حضرات، شرک بدترین گناہ ہے، لیکن شرک سے بچ کر کوئی بھی شخص کسی بھی زبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، وہ بھی آپ کی تعریف و توصیف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اصل میں بنی نوع انسان پر حضور کا عظیم ترین احسان، یہ احسان کیا ہے اور اس حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، میں دعوت دیتا ہوں بانی تنظیم محترم ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم
وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال عز وجل كما ورد فی سورۃ المائدہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وقال جل وعلا كما ورد فی سورۃ الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارزقنا اتباع نبيك محمد وصل عليه وسلم. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کا آغاز سورہ فاتحہ سے بہت سے حضرات کے لیے یہ حیرت کا باعث بنا ہوگا، لیکن یہ میری آج کی گفتگو کے لیے پہلی تمہید ہے کہ پہلے یہ معین کیا جائے کہ انسان کی اصل ضرورت کیا ہے. انسان سب سے بڑھ کر کس شے کا محتاج ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے. پورے قرآن مجید کے لیے بمنزلہ دیباچہ، بمنزلہ خلاصہ، یہی الصلاۃ ہے، ہماری نماز کا جزو لازم، جامع ترین دعا ہے، عظیم ترین دعا ہے. لیکن ذرا اس کا تجزیہ کیجیے. اس کے پہلے حصے میں جیسے کہ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے مسلم شریف میں، اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. یہ سورہ فاتحہ دو نصف حصوں میں منقسم ہے. پہلے میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، تمجید ہے. دوسرے میں ایک استدعا ہے، ایک درخواست ہے. اب آپ غور کیجئے کہ جو شخص یہ درخواست پیش کر رہا ہے، جو استدعا کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ جانتا ہے اللہ کو، ایمان اس کا اللہ پر ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. وہ جانتا ہے کہ وہی اللہ تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک اور خالق اور حاکم. وہ جانتا ہے کہ کل حمد، کل ثنا، کل شکر، کل تعریف اس کا سزاوار حقیقی صرف وہ ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اس کا ایمان ہے کہ ایک جزا و سزا کے فیصلے کا دن آ کر رہے گا، اور وہ جانتا ہے کہ اس روز اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. پھر وہ جانتا ہے کہ میرے لیے صحیح طرف کیا ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش. وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. سوال یہ ہے کہ جب یہ ساری ہدایت اسے حاصل ہے تو اب وہ اور کون سی ہدایت کا طلبگار ہے؟ یہ ہے وہ نقطہ جو سورہ فاتحہ کا تجزیہ کرتے ہوئے سامنے آنا چاہیے. جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہماری ہدایت فرما، رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف، تو اس سے مراد کیا ہے؟
یہ ذہن میں رکھیے کہ جو میں نے ابھی ایک شخص کا نقشہ کھینچا ہے یہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے. ایسے لوگ دنیا میں ہمیشہ موجود رہے. قرآن حکیم میں ایک بڑی مثال حضرت لقمان کی ہے. وہ نہ نبی تھے، نہ رسول تھے، نہ کسی نبی کے امتی تھے. ان تمام حقائق تک اپنی فطرت سلیمہ کی روشنی اور رہنمائی میں اپنے عقل سلیم سے کام لیتے ہوئے وہ پہنچ گئے. ایک پورا رکوع ہے سورہ لقمان کے اندر، ایک پوری سورت ہے ان کے نام سے موصوف سورہ لقمان. اس میں ان تمام حقائق تک وہ پہنچ چکے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے عین موقع پر اس وقت ایسے لوگ موجود تھے مکے میں، متعدد لوگ تھے. ورقہ ابن نوفل کہاں سے تھے؟ مکے کے لوگ تھے. شرک کے انتہائی گھٹاٹوپ اندھیروں کے اندر پیدا ہونے والا شخص اسی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں کہاں پہنچا؟ اپنے اس شرک سے تائب ہو کر شام گیا. اس وقت کا اسلام، حضور کی بعثت سے پہلے کا اسلام کیا تھا؟ عیسائیت. تو وہ ایمان لاتا ہے حضرت عیسیٰ پر، پھر بہت بڑا عالم بن کر آتا ہے. کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، مکے میں جہاں عربی لکھنے پڑھنے والے گنتی کے لوگ ہوں گے وہاں وہ عبرانی زبان کے عالم تھے اور عبرانی میں تورات لکھا کرتے تھے. وہ بھی مثال اسی کی ہے. اصل میں یہی کیٹیگری ہے جس کو قرآن کہتا ہے صدیقین. یہ لوگ موجود ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہنوئی تھے حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل، تو حضرت زید جو والد تھے ان کے وہ اسی طرح کے آدمی تھے، مواحد تھے، ان حقائق تک آ چکے تھے. اب وہ کعبے کا پردہ پکڑ پکڑ کر کہتے ہیں اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں یہ مجھے معلوم نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابھی اسی مقام پر پہنچے ہوئے تھے. تبھی تو جیسے ہی حضور نے اپنی دعوت پیش کی ایک لہجے کا توقف کیے بغیر ایمان لے آئے. کیوں؟ کوئی دلیل مانگتے، کوئی وضاحت طلب کرتے، کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس بات کی دعوت محمد دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ان کے اپنے دل میں آ چکی تھی، پہلے ہی آ چکی تھی. ان کی کیفیت تو یہ تھی کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. تو اصل میں یوں سمجھیے میری بات، آج قرآن کے اصل مخاطب صدیقین ہیں. باقی جو لوگ ہیں وہ ان کے تابعین ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان. السابقون الاولون کون تھے؟ ظاہر ہے کہ اگر زید ابن عمرو ابن نفیل کو وقت مل گیا ہوتا، حضور کی بعثت کا زمانہ انہیں مل جاتا تو کیا فوراً حضرت ابو بکر صدیق کی طرح ایمان نہ لے آتے؟ ورقہ ابن نوفل نے تصدیق کی ہے اگرچہ انہیں ہم صحابی نہیں مانتے. کیوں؟ یہ ابھی اس وقت کا معاملہ ہوا جبکہ ابھی آپ کو رسالت کا اور تبلیغ کا حکم نہیں ہوا تھا، لہذا آپ پر ایمان لانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. ہاں یہ تصدیق کر دی تھی کہ یہ وہی ناموس ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ پر اترا ہے، وہی آپ پر ہے. اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکالے گی اور میں آپ کی مدد کر سکوں. اور حضور حیران ہوئے، ابا مخرجیہ ہوں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ورقہ؟ میری یہ قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ یہ تو مجھ سے انتہائی محبت کرتی ہے، میرا احترام کرتی ہے، مجھے صادق الامین کا خطاب اس نے دیا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ السابقون الاولون اور الصدیقین، یہ جیسے سورہ فاتحہ میں ایک صدیق کھڑا ہوا ہے اور مانگ رہا ہے، سب مان رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. معلوم یہ ہوا کہ اصل میں جو ہدایت جس کی ہم درخواست کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں وہ عملی ہدایت ہے. کیا کریں کیا نہ کریں، اس لیے کہ زندگی کی عملی راہوں میں قدم قدم پر دو راہیں آتے ہیں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں.
زندگی کے پیچیدہ مسائل میں مشکل ہو جاتا ہے. بسا اوقات انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے میں پل صراط پر سے گزر رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں، ذرا سا ڈگمگایا ہو گیا. یہ عمل کے میدان کی اصل میں درخواست جو ہے اس کی ہے کہ سیدھے راستے پر چلنا ایک عمل ہے، ہمیں چلا ہے، ہماری رہنمائی فرما. اب یہاں ذرا اس بات کو نوٹ کر لیجئے، جس چیز کی قرآن ہدایت کہتا ہے اسی کو نعمت کہتا ہے. اس لیے یہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، نعمت مطلق صرف ایک ہے، وہ ہدایت ہے. باقی جنہیں ہم نعمتیں سمجھتے ہیں ان کا نعمت ہونا، اس کا انحصار اور دار و مدار نعمت ہدایت پر ہے. صحت ہے اور ہدایت نہیں ہے، اس صحت کی وجہ سے آپ بہت سے غلط کام کریں گے. دولت ہے، ہدایت نہیں ہے، گلچھرے اڑائیں گے، بدماشیاں کریں گے. تو یہ دولت اور صحت یہ فی نفس ہی یہ چیزیں جو ہے نعمت نہیں ہے. نعمت بنتی ہے جب ہدایت مل جائے. تو اصل نعمت مطلقہ وہ صرف ایک ہے، وہ ہدایت ہے. اسی کو نور کہتا ہے قرآن. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، یہ نور، اس لیے کہ نور سے ہی راستہ آدمی دیکھتا ہے، چلتا ہے. البتہ اب اگلا سٹیپ آئیے، یہ جو عملی ہدایت ہے انسان کے لیے، جو اس کی ضرورت ہے، اصل ضرورت ہے، جس کی استدا کر رہا ہے، وہ یہاں کھڑا ہو کر دولت نہیں مانگ رہا، وہ جہاں کھڑا ہو کر حکومت نہیں مانگ رہا، وہ ہدایت مانگ رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اس میں بھی آپ کو دو حصے کرنے پڑیں گے. جہاں تک انفرادی سطح پر عمل کی ہدایت ہے، انفرادی سیرت، انفرادی کردار، کریکٹر، اس کی بھی کامل ہدایت اللہ نے نفس انسانی میں وضعیت کی ہوئی ہے. اس کے لیے محتاج نہیں ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ نفس انسانی جو اللہ نے بنایا، اس کا تصفیہ کیا، اسے سنوارا، اور اس کے اندر الہامی طور پر فجور و تقوی کا علم و پہچان ودیت کر دی. وہ جانتا ہے، انسان جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا شر ہے کیا خیر ہے. اس لیے بسا اوقات حضور کو شخص سوال کرتا تھا، آپ فرماتے تھے اس وقت قلبک اپنے دل سے پوچھ لو، ولو افتاک المفتی. اس حوالے سے بھی انسان محتاج نہیں ہے. ہاں ہمارے اوپر ظہول کے پردے پڑ جائیں، بھول کا سایہ پڑ جائے، اپنی نفسانیت کی وجہ سے زنگ آ جائے، یہ دوسری بات ہے، لیکن ہے اندر وضعیت شدہ ہے. گویا کہ فائنل انالیسس میں اصل ہدایت کیا ہے؟ اجتماعی زندگی کے پیچیدہ مسائل کا حل. جیسے جیسے تمدن نے ترقی کی ہے، پیچیدگیاں بڑھتی چلی گئی. ایک پیچیدگی تو ہمیشہ سے ہے جب سے انسان ہے. یہ تین پیچیدگیاں ذہن میں رکھیے، بہت بڑی بڑی، باقی سب انہی کی فروعات ہوگی. سب سے بڑی اور سب سے پہلی اور سب سے قدیم پیچیدگی کیا ہے؟ عورت اور مرد کے مابین مرتبہ اور مقام میں نسبت و تناسب کیا ہے، کس کا کیا رتبہ ہے، کس کا کیا مقام ہے. اور جب یہ ایک عورت اور ایک مرد مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالے، نکاح کے رشتے میں منسلک ہو جائے، تو اب شوہر اور بیوی کے درمیان حقوق اور اختیارات کا توازن کیا ہے؟ اس میں ذرا بھی عدم توازن پیدا ہو جائے، ذرا بھی جو ہے نقطہ اعتدال سے انسان الگ ہٹ جائے، تو سارا فساد بن جائے گا. معاشرے میں فساد ہوگا، کیوس ہوگا، بدامنی ہوگی، بد اعتمادی ہوگی، برائیاں پھیلے گی.
بھلائیاں جو ہیں وہ نہیں پروان چڑھیں گے. لہذا سب سے پہلا مسئلہ مرد اور عورت کے مابین توازن، صحیح توازن معین ہو. اور اس میں ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، یہ چونکہ سادہ ترین بات ہے، مرد اگر سوچے گا تو وہ اپنی نفسیات کے اعتبار سے سوچے گا، عورت کی نفسیات سے وہ واقف نہیں ہے، اس کا اسے کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. لہذا وہ ایسا نظام بنائے گا جس میں اس کے اپنے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے عورت کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، اس کے حقوق جو ہے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. عورت اگر سوچے گی تو وہ ظاہر بات ہے اس کی اپنی محدودیت ہے، وہ اپنی نفسیات سے تو واقف ہے. مرد کی سائیکالوجی کا تو اسے کوئی اندازہ نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے اب نظام بنائے گا مرد یا عورت تو اس میں یقیناً عدم توازن ہوگا. ہاں وہ ایک ہی ہستی ہے جو مرد کی بھی خالق ہے اور عورت کی بھی خالق ہے. وہ اگر نظام دے گا تو وہ ہوگا جو غیر جانبدارانہ ہوگا، جو عدل و قسط پر مبنی ہوگا، جس میں توازن ہوگا، جس میں خیر ہوگا، جس میں برکات ہوں گی، جس میں سعادت ہوگی. دوسرا پیچیدہ مسئلہ، اس پہلے پیچیدہ مسئلے کے اعتبار سے جان لیجئے کہ اس وقت مغربی تہذیب برباد ہو چکی ہے. وہ جو اقبال نے پیشین گوئی کی تھی 100 سال پہلے تقریباً کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، وہ پوری ہو چکی ہے. آج ویسٹ کھڑا ہے ٹیکنالوجی کی بنیاد پر. اصل تہذیب جس شے کا نام ہے وہ برباد ہو چکی ہے. کلنٹن نے کہا تھا اپنے آخری اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں کہ عنقریب امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. تباہ ہو چکا، برباد ہو چکا. نو فیملی لائف پورے ویسٹ میں. دو اور دوسری پیچیدگی ہے کیا ہے؟ تجارت ہو، صنعت ہو، خدمت ہو، اس کا اس سے جو پیداوار حاصل ہو، اس سے جو منفعت آئے، اس میں کتنا حصہ سرمایہ دار کا ہے، کتنا مزدور کا ہے، کون معین کرے گا؟ کوئی کر ہی نہیں سکتا. سرمایہ دار اپنا مفاد دیکھے گا، اسے کیا فکر ہے؟ مزدور کا بچہ چاہے دم توڑ رہا ہو اور اس کے پاس دوائی نہ، اسے کیا کہے کی فکر ہے؟ مزدور سوچے گا تو اپنے اعتبار سے سوچے گا، اسے سرمایہ دار کے مقصد سے کوئی غرض نہیں. انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات، یہ ایک طرف ہے. دوسری طرف طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی. مزدور اگر سوچے گا تو وہ بھی ظاہر بات ہے انصاف سے کام نہیں لے گا، وہ اپنے مفاد کو دیکھے گا، وہ سرمایہ دار کے مفاد کو تو نہیں دیکھ سکتا. تیسرا مسئلہ، یہ دو مسئلے ہیں، یہ پچھلے 200-300 برس کے اندر گمبھیر ہو گئے ہیں، بہت سخت ہو گئے ہیں، بہت پیچیدہ ہو گئے. ریاست اور شہریوں کے درمیان یا فرد اور اجتماعیت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازن ہو. حکومت تو چاہے گی ہمارا کنٹرول کوئی کیوں نہ کرے، لوگ چاہیں گے نہیں ہمیں اختیار ہونا چاہیے. اب یہ کنٹینڈنگ فورسز ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں. اس میں عدل کہاں ہے، انصاف کہاں ہے؟ اب یہ کہ دوسری بات میں بھی جو میں عرض کر رہا ہوں، اس عدل انصاف کے لیے، عدل کے لیے، قسط کے لیے قرآن کی اصطلاحات کیا ہے؟ عجیب بات ہے، جو لفظ ہمارے ہاں اردو میں سب سے زیادہ مستعمل ہے اور آسان بھی ہے، انصاف، آدھا آدھا کر دینا. منصف کہلاتا ہے جج، لیکن یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہی نہیں، پورے قرآن میں نہیں. اس لیے کہ بسا اوقات برابر کر دینا، آدھا آدھا کر دینا عدل کا تقاضا نہیں ہوتا. ایک وزن کہیں لے کر جانا ہے، ایک آدمی جوان ہے، توانا ہے، ایک ہے ابھی بچہ ہے،
کیا آپ برابر اس کے اوپر بوجھ لا دیں گے؟ کیا عدل کا تقاضا یہ ہے؟ نہیں. آپ کو معلوم ہے ترازو کی ڈنڈی ہے، ایک طرف کا ایک بازو زیادہ ہے، لمبا ہے، ایک چھوٹا ہے. اب ڈنڈی سیدھی رکھنے کے لیے چھوٹے بازو کی طرف زیادہ وزن ڈالنا پڑے گا، تب کہیں جا کے ڈنڈی سیدھی رہے گی. لہذا قرآن کی اصطلاح جو ہے وہ انصاف نہیں ہے، عدل ہے، قسط ہے. ایک چیز کا لفظ جو زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے وہ توازن ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے العدل، اور میرے علم کے حد تک یہ واحد نام ہے اللہ کا جو مصدر پر ہے، ورنہ فاعل فعیل کے وزن پر ہے. فعال فعیل فاعل، علیم قدیر قہار جبار. العدل مجسم عدل. اب یہ اللہ کے لیے لفظ مجسم اچھا نہیں ہے، کیا کریں ہم، ہماری زبان کی جو ہے محدودیت ہے. سراپا عدل، سرتاپا عدل، اس کی صفت بیان ہوئی سورہ آل عمران میں، قائما بالقسط، قسط پر قائم یا قسط کو قائم کرنے والا. اور ایک اہم ترین آیت قرآن مجید کی سورہ حدید کی 24. ہم نے نبی کیوں بھیجے، کتابیں کیوں بھیجی، شریعت کیوں نافذ کی، میزان کیوں نازل کی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یہ سارا ارسال رسل، انزال کتب، شریعت کا عطا کرنا، یہ سب کس لیے؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم. اگر مرکزیت دیکھیے دیکھیے حضور کے بارے میں خاص طور پر سورہ شورى میں آتا ہے، آیت نمبر 15 میں، اے نبی کہہ دیجئے فَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، دیکھو مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں. میں صرف واعظ نہیں ہوں، کہیں تم سمجھ لو واعظ ہے، یہ عدل قائم کرنے ہے. اور سب سے آگے چڑھیے تو امت مسلمہ سے خطاب کر کے سورہ نساء سورہ مائدہ یہ جو جوڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین. اے ایمان کے دعوے دارو، عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. خواہ وہ چیز تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو. اور یہ جوڑے ہونے کی مناسبت سے آپ دیکھیں گے کہ یہ مضمون عکسی ترتیب کے ساتھ سورہ مائدہ میں آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اے لوگوں پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کی گواہی کے لیے اور قسط کی قائم کرنے کے لیے. اور دیکھنا کہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف سے کام لو، یہی بہتر. تیسرا لفظ نے عرض کیا ہے وہ ذرا لطیف ہے، توازن، اور اس کو ذرا غور کیجیے گا. یہ پوری آفاق جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے، کتنے اربھا 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 کھربھا 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 یہاں سٹارز ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، گیلیکسیز ہیں، ان سب کا نظم قائم ہے توازن پر. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اللہ نے آسمان کو اٹھایا، اس میں میزان رکھی، توازن رکھا، اور حکم دے دیا گیا اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کرنا اور اس توازن کو قائم کرنا. یہ سارے سرے جو ہے ٹکراتے کیوں نہیں ایک دوسرے سے؟ یہ جو فورس آف گریوٹی ہے اس نے جو توازن قائم کیا ہوا ہے، ذرا سا ایک فاصلہ کم ہو جائے کسی کے درمیان فوراً ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی. لو سانس بھی آہستہ کے نازک کے بہت کام آفاق کی اس کار گئے شیشہ گری کا، ذرا سا فرق جو ہے وہ تصادم شروع ہو جائے گا کروں کا اور سیاروں کا اور ستاروں کا. اور اسی کو کہا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ جس قسط سے بنا ہے. دیکھو جب ناپ کر دو تو پورا پیمانہ بھر کر ناپو، اور جب وزن کرو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ وزن کرو. اب آئیے اس میں ایک اور نقطہ. عدل کا ایک نظام ہے جسے ہم نظام عدالت کہتے ہیں اس دنیا میں. فصل خصومات جھگڑا ہے، ایک پراپرٹی کا کلیمنٹ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، جھگڑا ہے، لین دین کا جھگڑا ہے، یا کوئی جو ریاست کے خلاف قانون کے خلاف کوئی جرم کیا گیا ہے اس کا مقدمہ ہے. ایک ان کا فصل خصومات یہ جو ہے یہ عدالتی نظام ہے جو دنیا میں قائم ہے. اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ فَحْكِمُوا بِالْعَدْلِ. یہ عدالتی نظام آزاد ہونا چاہیے، اس پر کسی کا دباؤ نہ ہو، آزاد عدلیہ. تو ایک ہے یہ عدل، جھگڑوں میں اختلافات میں عدل کر دینا. ایک ہے نظام عدل، نظام عدل اجتماعی، سیاسی سطح پر توازن ہو، معاشی سطح پر توازن ہو اور معاشرتی سطح پر توازن ہو. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر یہ توازن نہ ہو تو پھر شریعت کے احکام کے بھی نتائج وہ نہیں نکل سکتے جو نکلنے چاہیے. مثال دے رہا ہوں آپ کو. تقسیم دولت کا نظام غلط ہے. ایک طرف دولت کے انبار لگ گئے، دوسری طرف جو ہے بھوک ہے، افلاس ہے، احتیاج ہے. اس معاشرے میں آپ اسلامی سزا نافذ کر دیجئے، چور کا ہاتھ کاٹیے، چوری ختم ہو جائے گی، فائدہ کس کو ہوا؟ وہ غلط نظام کے تحت جو جمع شدہ دولت ہے وہ محفوظ ہو گئی. نظام پہلے بہتر ہو، نظام عادلانہ ہو، اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو، پھر یہ ہے کہ ساتھ ہی جو جس کے پاس جائز طریقے سے آیا ہوا ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے. اس میں اگر چور ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کی چور کا ہاتھ کاٹیے، چوری کا استحصال کر دیجیے، ختم کر دیجیے، جرم ختم ہو جائے. تو اس اعتبار سے غور کیجیے جو اصل عدل ہے وہ عدل اجتماعی ہے جو ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے. ہمارے یہاں بھی جو افغانستان میں بھی طالبان کو موقع ملا تھا تو ابھی عدل اجتماعی جو اسلام تھا اس کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں ہو سکی تھی، انہیں موقع بھی نہیں ملا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اس کی تحریک کو، اور وہ کچھ لوگوں سے مل کر، اور ملا عمر سے بھی ملاقات ہوئی اور ان کے بڑے لوگوں سے، اگر انہیں موقع مل جاتا تو وہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی بھی قائم کر دیتے. لیکن وہ تو باطل نے دیکھا کہ یہ تو ڈپلی ایول ان دی بڈ، اس کو تو ختم کرو، ہمارے لیے تو ہمارا نظام تو ختم ہو جائے گا. ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. اس نے کہی اگر اللہ کے دین کو الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، اگر وہ آ گیا تو ہمارے شیطانی نظام ختم ہو جائیں گے، نسیہ منسیہ ہو جائیں گے، حباب منصورہ ہو جائیں گے، ان کا وجود نہیں رہے گا. لہذا دیسی کٹرز کے ذریعے سے جو کاٹا گیا ہے اس کو. اب یہ جو سوات میں ہو رہا ہے یہ بھی عام تصور کیا ہے؟ بس یہی چند چیزیں، وہ شریعت کی سزائیں جو مقدمات ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ اس کا ایک نظام جو ہے قاضی کا آسانی کے ساتھ اور جلدی سے ہو جائے. وہ جو عدل اجتماعی ہے اس کا تصور تو موجود ہی نہیں. ان میں کیا ہوگا؟ ہمارے اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں میں موجود نہیں. تو اصل چیز ہے عدل اجتماعی یا نظام عدل اجتماعی. اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو 3 میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کے ضمن میں نوع انسانی افراط و تفرید کا شکار ہے، انتہا پسندی میں مبتلا ہے، افراط و تفرید کے دھکے کھا رہی ہے. اس کے اندر ایک عرض تو ہے، یہ انسان کی فطرت کی پکار ہے، وہ رہے گی. عادلانہ نظم ہونا چاہیے، انصاف پر مبنی نظام ہونا چاہیے، لیکن وہ ہے کہاں نظام؟ اسی تلاش میں آپ کو معلوم ہے فرینچ ریولوشن آیا، بادشاہت ختم ہوئی. یہ کیا ہے؟ انہیں حق کیا پہنچتا ہے؟
جاگیرداری ختم ہوئی. جیسے ہمارے ہاں ہوتے تھے 30,000 منصبدار، 50,000، وہی وہاں تھے، لارڈس تھے، بیرنس تھے. پوری دنیا میں ایک انسان تھا. کسان پسا ہوا ہے، خون پسینہ اس کا ہے. عیش جو محل والے کر رہے ہیں، عیش جو ہے بنا ہے عیش تجمل حسین خان کے لیے، وہ جاگیرداروں کے لیے ہے، بادشاہ کے لیے. حالانکہ خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ کسان کی ہے. ظاہر بات ہے یہ اس سے انسان نکلا، بغاوت کی. یہ فطرت کی بغاوت تھی. یہ فطرت تھی جو وولٹیئر اور روسوں کی زبان پر بول رہی تھی، جس سے کہ آگ لگ گئی. انقلاب آیا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ ہی صنعتی انقلاب بھی آ گیا اور دولت کے نظام میں کوئی غلطی جو ہے وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی، لہذا وہ سرمایہ داری سے مسلط ہو گئی. رست از یک بند کا استاد در بندے دیگر، ایک غلامی سے نجات ملی تھی جاگیردار اور بادشاہ کی غلامی سے، اب سرمایہ دار اور کارخانے دار کی غلامی ہو گئی. اب مزدور خواجہ از خونے لگے مزدور ساز لال نام، از جفائے دہ خدایا کشت دہقانہ خراب، انقلاب انقلاب ہے انقلاب. اقبال کہہ رہا ہے سرمایہ دار نے مزدور کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے وہ شراب سرخ جو ہے وہ کشیدگی اور پی رہا ہے، شام کو بیٹھا ہوا کلب کے اندر یا گھر میں. اور زمیندار اور جاگیردار کی جفا سے، ظلم سے دہقان کی کھیتی اجڑی ہوئی. انقلاب انقلاب. اب یہ کیا ہوا؟ اس سرمایہ داری کے خلاف رد عمل ہوا، ایک اور چھلانگ لگا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. وہ کیا ہے؟ کمیونزم، انفرادی ملکیت کی نفی مطلق، فطرت انسانی کے خلاف. ایک پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ، اب ایک پارٹی مسلط ہو گئی. تمہارا کام ہے کام کرو اور ویج لو اور کھاؤ پیو، بس. زبان نہیں کھول سکتے، تنقید نہیں کر سکتے، نو رائٹ آف ایکسپریشن، نو رائٹ آف آرگنائزیشن. یہ بدترین غلامی. چنانچہ وہ نظام بھی ختم ہوا. اب انسان واپس آیا ہے. اب کیا ہے کہ اس سرمایہ داری نے بغلے بجائے، ہم جیت گئے، ہمارا نظام بہترین ہے، ثابت ہو گیا. اینڈ آف ہسٹری. بڑی کتاب لکھی گئی. گلوبلائزیشن، اب جو ہے سرمایہ داری بڑے خود اعتمادی کے ساتھ اب گلوبلائزیشن پوری دنیا کے اوپر اس نظام کو قائم کر دینے کے لیے وہ قدم بڑھا رہی تھی کہ اب نظر آیا کہ آگے بڑھ رہے ہو، پیچھے جو ہے وہ تو تمہارا برباد ہو رہا ہے. تمہارا تو اپنا نظام، سرمایہ داری کی جنت. امریکہ میں جس طریقے سے ریسیشن آئی ہے، جو وہاں بینکوں کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور اب کدھر جائے گا انسان؟ یا تو سوشلزم کی قسم کا کوئی نظام دوبارہ آئے گا، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اب اسلام کے آنے کا خطرہ ہے. یہی وہ خطرہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر یہ ڈھڈورا پیٹ دیا. یہ فنڈامنٹلزم، یہ مسلمانوں کے اندر یہ جو اپنے نظام کی بات کرتے ہیں، جو خلافت کی بات کرتے ہیں، جو نظام کی بات، وہ ہمارے دشمن ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں. انہیں برباد کر کے رہیں گے، ختم کر کے رہیں گے. اور یہ باتیں وہ کھل کر کے رہے ہیں. انہیں کسی کا ڈر ہے ہی نہیں، کیونکہ دنیا یونیپولر ہو چکی ہے. کیا ایم نے منار کا فعال سروے، لہذا پہلے کبھی بائی پولر دنیا تھی تو خیال ہوتا تھا کہ اگر امریکہ کسی ملک کو ناراض کرے گا وہ روس کے حلقہ جو اثر ہے اس میں چلا جائے گا. اب تو پرواہ نہیں، کھل کر کہہ رہے. اس میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نحل کی، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. اس کا بہت عمدہ نقشہ کھینچا ہے مولانا مودودی نے اپنی تفہیم القرآن کے اندر، کہ راستہ ایک تو سیدھا راستہ جا رہا ہے، یہ دنیا میں صراط مستقیم ہے، اور اس کے اندر بعد میں یہ الصراط، پل صراط بن جائے گا. ایک ہے ٹیڑھے راستے،
ادھر بائیں سے آیا دائیں کو چلا گیا انتہا کو، اس انتہا کو پہنچ کر ادھر واپس آیا پھر اس کو کراس کر گیا صراط مستقیم کو۔ چونکہ آسمانی ہدایت سے استفادہ نہیں کرنا، لہذا کراس کرتا ہے ہر بار، وہ نقطہ عدل سے گزرتا ہے لیکن اس کو اختیار نہیں کرتا، اور یہ سارے راستے ہوتے ہوتے جہنم میں پہنچا دیتے۔ اس پس منظر میں نوع انسانی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین احسان ان جملہ اعتبارات سے عدل و قسط اور توازن و اعتدال پر مبنی مکمل نظام اجتماعی، یہ ہے اصل دین، یہ ہے عظیم ترین احسان، یہ ہے انسان کی سب سے بڑی ضرورت کو پورا کرنا۔ آج کے انسان کی ضرورت یہ ہے، اس لیے کہ آج یہ دنیا چھوٹی سی ہو گئی ہے، یہ گلوبل ولیج بن گیا ہے، ایک نظام ایک جگہ سے جکڑا جا سکتا ہے پوری دنیا کو۔ کوشش ہو رہی ہے نیو ورلڈ آرڈر، جس کا خواب یہودیوں نے دیکھا تھا 1776 میں، ادھر امریکہ آزاد ہوا 1776 میں، اور اس کا بینک کا نظام بنایا یہودیوں نے، $1 نوٹ بنایا اور اس کے اوپر تصویر بنا دی احرام مصر کی، اس کے ایک آنکھ دجال کی، اور نیچے نووس آرڈر سیکولورم، نیو سیکولر ورلڈ آرڈر، اور اس کی تاریخ 1776 ہے۔ دنیا ادھر جا رہی ہے، اور آج کا لیے جیسے کہ ابھی عزیز عاقب سعید کہہ رہے تھے، اللہ حضور کی رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر یہ نظام ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے، خود سوچئے، غور کیجئے، توحید تو پہلے دن سے آدم سے مکمل ہے، تمام انبیاء کے ہاں تھی۔ ہمارے جو ایمانی حقائق ہیں وہ تو تمام شروع کے وہی چلے آ رہے ہیں، ان میں تو کوئی کسی کو ہم نہیں کہہ سکتے کوئی ارتقا ہوا ہے۔ ارتقا ہوا تمدن میں، اس تمدن کی پیچیدگیوں میں، ان پیچیدگیوں سے پیدا شدہ مسائل میں، ان کے نتیجے میں برپا ہونے والی ناانصافیوں میں، ان کی بنا پر وجود میں آنے والے جبر اور استبداد میں، یہاں اگر اللہ تعالی کی طرف سے اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا مظہر بن کر آئے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ ہے، رحمت للعالمین بن کر بھیجے گئے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اس نظام کو حضور نے 23 سال کی نہایت جاں گسل مشقت اور محنت اور قربانی اور ایثار، آپ اور آپ کے صحابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس کے نتیجے میں اس نظام کو بالفعل قائم کر کے دکھایا ہے۔ اس اعتبار سے میرے الفاظ نوٹ کیجئے، سیرت النبی سے جو اصل ہدایت ہمیں ملتی ہے وہ اس نظام کو قائم کرنے کے طریقہ کار کی ہے۔ سیرت النبی سے لینے کی اصل شے، باقی جو ہدایت ہے اللہ کی وہ تو قرآن مجید کے اندر آ گئی، پھر اس کی کچھ شرح احادیث نبوی میں آ گئی، مسائل کا حل تو وہاں آ گیا ہے۔ اصل میں سیرت النبی سے جو کچھ اخذ کرنا ہے، جو سیکھنا ہے، کیونکہ نظام عدل اجتماعی قائم کرنا آسان کام نہیں ہے۔ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا، یہ جو مراعات یافتہ طبقات ہیں ان سے لوگوں کے حقوق حاصل کرنا واپس آسان کام ہے۔ اس کے لیے تو بڑی سخت محنت اور مشقت اور ایثار اور قربانی، صبر اور مصابرت، استقامت اور مقاومت کا ثبوت دینا پڑے گا، لیکن اس کے لیے بھی یہ ساری چیزیں بھی ہو، طریقہ کار درست نہ ہو تو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور صحیح طریقہ کار کی سورس واحد وہ سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، واحد، کیونکہ ایک لائف سپین میں یہ کام صرف حضور کے ذریعے سے ہوا ہے، 23 برس ایک فرد واحد کی حیثیت سے آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے دن 4 آدمی ایمان لے آئے، زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا،
ایک انتہائی جگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے زیر کفالت اور زیر تربیت چچازاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے غلام جنہیں آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1+4 5 بنے. آپ اندازہ کیجئے اس کے بعد 10 برس میں بمشکل 100 سوال ہوئی. اگلے 10 برس میں ٹوٹل ریولوشن آ گیا. تو میں نے یہ ثابت کیا منہج انقلاب نبوی اپنی کتاب کے اندر، ریولوشن کا طریقہ کار اگر اخذ کرنا تو واحد سورس سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہے جو خزانہ ہے سیرت کا، اس کی سب سے بڑی دولت یہ ہے. اب ذرا نقشہ سے سامنے لے آئیے. یہ جو میں نے 3 آپ کو پیچیدہ باتیں بتائی ہیں، ذرا سی جھلکیاں دکھا دوں. افراط و تفریط. عورت کے معاملے میں سوچئے، یہ یہودیت اور عیسائیت کا متفق علیہ معاملہ ہے. عورت مجسم برائی ہے، ایول. یہ ایو سے ایول بنا ہے، آپ کو معلوم ہے. ایو حضرت حوا، ان سے ایول ہے. حضرت آدم کو، باوا آدم کو گمراہ کرنے والی اور جنت سے نکالنے والی اما حوا تھی. ایک اور بات ان کے ہاں ہے، عورت میں روح نہیں ہوتی، جیسے حیوانات میں روح نہیں ہے. یہ روح تو انسان کے اندر ہے، لیکن یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے. ایک بہت طویل عرصے تک مغرب میں بھی عورت کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا، جمہوریت کے اس دور میں بھی. بیوہ عورت کو جینے کا حق ہی نہیں ہے. یہ ہندوؤں کے ہاں آپ کو معلوم ہے ستی ہو جانا چاہیے، مر جانا چاہیے، اسے جل جانا چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ. سب کہتے ہیں سچائی کو. تو بیوہ کے لیے اصل سچائی کیا ہے؟ ستی ہو جانا، کہ وہ اپنے شوہر کی چتا پر بیٹھ کر اس کے ساتھ ہی جل جائے. نہیں جلتی تو ساری عمر وہ شودروں کی زندگی گزارے. دوسرے نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں. عیسائیت ایک انتہا پر گئی، طلاق حرام، سوائے اس کے کہ بیوی بدچلنی کرے. اب ظاہر بات ہے کہ کیا ہوا پھر یورپ کے اندر، اگر کوئی شوہر تنگ آ گیا اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے تو وہ اس کو اسکینڈل جھوٹا موٹا بنوا کر پہلے بدچلنی پر چلاتا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو طلاق دی. عورت بھیڑ بکری کی طرح ملکیت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے رد عمل میں ویمن لب، ایمنسپیشن آف ویمن، یہ آج بھی آپ اخبارات میں اور عورت کا دن منایا جا رہا ہے، عورت کی آزادی، عورت کی ایمنسپیشن، ویمن لب، اس کی تحریک جو چلی ہے. اور پورے اس وقت تو آپ کو معلوم ہے کائرو کانفرنس، بیجنگ کانفرنس، بیجنگ +5 کانفرنس انڈر دا یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جنرل اسمبلی، اس عورت کو آزاد کر کے کہاں لانا چاہتے ہیں یہ معلوم آپ کو. اور اب ہو چکی ہے، ویسٹ میں ہو چکی ہے. وہ تو صرف اب ہمارے اوپر اس نظام کو مسلط کرنے کے لیے ارب ڈالر کی NGOs ہیں جو ورک کر رہی ہیں. آئلی قوانین اتنے غیر فطری، اگر کل کسی سے شادی کی عورت سے اور آج وہ ناراض ہو کر طلاق دے رہی ہے تو آج ہی جو ہے آپ کی وہ فوراً لے لیں گی. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ لوگ شادی کرتے ہی نہیں. وہ جو میں آپ کو بل کلنٹن کا معاملہ سنا چکا ہوں، شادی کرتے ہی نہیں. وہ دے سے وی آر لیونگ ٹوگیدر، دیٹس آل، وی آر ناٹ میرڈ. اگر میرڈ ہوں گے تو یہ قوانین لاگو ہو جائیں گے. لہذا ہم تو میرڈ ہے نہیں. عورت کو لاکھ ضرورت ہو تو رہے میرے ساتھ. بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہے، جس کو کہا کلنٹن نے کہ حرام زادوں کی اکثریت ہوگی ہماری قوم کی. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ خاندانی نظام برباد. خاندانی نظام میں جو سکون ہوتا ہے، جو باہمی اعتماد کی فضا ہوتی ہے، باہمی محبت کی الفت کی فضا ہوتی ہے، اور اسی میں پھر جو بچے پروان چڑھتے ہیں ان میں مثبت کردار، مثبت اخلاق پیدا ہوتا ہے. بہت
کی بربادی کا سب سے بڑا علامت اس وقت کیا ہے آپ جان لیجئے. سیاسی اور معاشی اعتبار سے اس وقت میں دنیا میں ٹاپ پر ہے اسکینڈینیوین کنٹریز. آج کی جمہوریت کو اگر کلائمیکس دیکھنا ہو تو ان ممالک میں ہے، اور وہاں پر کفالت عامہ انتہائی بلندی پر. لیکن سویڈن وہ ملک ہے کہ خودکشی کی دنیا میں سب سے بڑی جو پرسنٹیج ہے وہ سویڈن میں ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ گھر کا، فیملی کا، وہ ایک خاندانی نظام کے اندر آپ اندازہ کیجئے ان لوگوں کی قسمت میں کہاں ہے. آپ بوڑھے ہیں لیکن آپ اپنے پوتا پوتیوں سے کھیل رہے ہیں. وہ جو فضا ہے انہیں کہاں ملے گی؟ وہ تو بوڑھے والدین جو ہے وہ ترس جاتے ہیں اپنی اولاد کو، پوتے پوتی تو بہت دور کے رہے، اولاد کو دیکھنے کو ترستے ہیں. ان کے ہاں کرسمس کا اب صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ اس میں توقع ہوتی ہے کہ اولاد آ جائے گی، ملاقات ہو جائے گی، ورنہ وہ اپنے اولڈ ہومز کے اندر وہ بیٹھے کوئی نہیں آتا. کرسمس میں بھی اب نہیں آتے. اس حد تک معاملہ جو بگڑ چکا ہے. اب اسلام نے کیا کیا ہے؟ نمبر 1، عورت اور مرد شرف انسانیت میں برابر کے شریک ہیں. بڑے پیارے الفاظ قرآن کے. بعضکم من بعض فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. تم میں اونچ نیچ کیسے ہو جائے گی؟ تم سب ایک دوسرے میں سے ہو. ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے. ایک ہی باپ کے نطفے اور ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹا ہے اور بیٹی نے دونوں نے پرورش پائی ہے. ہاؤ کم؟ عورت نیچے کیسے ہو گئی؟ نیچ کیسے ہو گئی؟ گھٹیا کیسے ہو گئی؟ اور مرد اونچا کیسے ہو گیا؟ اعلیٰ کیسے ہو گیا؟ بڑھیا کیسے ہو گیا؟ اخلاقی، دینی اور روحانی بلندیاں دونوں کے لیے یکساں کھلی ہوئی، یکساں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں 10 اوصاف بیان ہوئے ہیں، برابر تکرار ہوئے. المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات والقانتون والقانتات، 10 برابر ہے، پیرلل. یہ سارے اوصاف. No mysteries here, no special mood, for high and not for the low. The smoke ascends as high from the heart of a haughty palace as from that of a humble cottage. جیسے دھواں اٹھتا ہے تو چاہے محل کا وہ باورچی خانہ ہو بڑا اور چاہے کٹیا کا، دھواں تو برابر اٹھے گا. لہذا بلندیاں، charities that soothe and help and bless, are scattered over the man, or the feet of man like flowers. عورت اور مرد دونوں کھلا گلشن ہے اپنی اپنی بساط کے مطابق. اس لیے فرمایا ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. ان تمام کاموں میں مرد اور عورتیں دونوں شریک. برابر کا حق ملکیت عورت کو دیا، حق تجارت دیا، اور ووٹ کا حق یہ بھی عورت کو دیا. جب معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد ہو رہا تھا، 6 افراد کی کمیٹی طے کر رہی تھی، اور اس کے بعد معاملہ آ گیا تھا آخر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ فیصلہ کر لیں. انہوں نے عورتوں سے جا کے رائے لی ہے، بچوں سے پوچھا ہے اسٹریٹس کے اندر. حضرت عثمان، حضرت علی میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا آ رہا ہے لوگوں. البتہ خاندان کے قیام کے اب یہ ہے اصل میں اس توازن جس کا نام ہے. خاندان میں مرد کی قوامیت ہے، الرجال قوامون علی النساء. یہاں عورت مرد کی حاکمیت ہے، عورت اس کے تابع ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب. نیک بیویاں جو ہے اپنے شوہروں کی تابع دار ہوتی. ظاہر بات ہے نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے، شادی میں مہر شوہر نے دیا ہے، تو اس اعتبار سے مرد کا حق. اور اسی سے ظاہر بات ہے کہ اگر کسی ادارے کے 2 برابر کے صدر بن جائے، 2 برابر کا اختیار رکھنے والے چیئرمین ہو جائیں، تو وہ ادارہ تو
ختم ہو جائے گا، کیوس ہوگا۔ قرآن نے اس لیے تو کہا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہوتا ہے اس کائنات میں لفسدتا، آسمان اور زمین میں فساد رونما ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ، اسی طریقے سے خاندانی نظام کا ایک خاتون۔ پھر یہ کہ وہ جو شعر اقبال کا میں آپ کو سنا رہا تھا، آدھا ایک مصرع سنایا تھا، الحذر، یہ شیطان کہہ رہا ہے بقول اقبال، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزماں مرد آفری۔ پورا نظام ایسا بنا دیا ہے، عورت کی نسوانیت کی حفاظت، اس کی عصمت و عفت کی حفاظت، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ یہ نظام، یہ احکام، یہ پردے کے احکام، حجاب کے احکام، یہ کس لیے ہے؟ عورت کی حفاظت، اس کی عصمت و عفت کی حفاظت، اور مرد کے لیے چیلنج ہے، یو ہیو ٹو ارن دی لائیولیہڈ، کمانا تمہیں ہے، خاندان کی سربراہی کی قیمت تمہیں دینی پڑے گی۔ اچھا، اب ایک اور توازن دیکھیے اس خاص طور پر اس آئلی اور معاشرتی نظام میں، بیٹے ورسس بیٹیاں۔ فطری طور پر یہ ہے کہ بیٹے زیادہ پسند ہیں لوگوں کو، ان سے نام چلتا ہے خاندان کا، لیکن بیٹیوں کا جو مقام بنا دیا ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 حدیثیں ہیں مسلم شریف کے اندر۔ جس شخص نے 2 بیٹیوں کو پالا پوسا پروان چڑھایا، ان کی تہذیب کی، حضور فرماتے ہیں میں اور وہ آخرت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ مقام ہے بیٹیوں کا۔ بیٹیوں کا مقام واضح کیا ہے کہ اپنے حبیب کو صرف بیٹیاں دیں، بیٹے دیے بھی تو لے لیے۔ جو کوئی شخص، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، زیادہ بیٹیاں کسی کی ہو گئی، اس وجہ سے دنیا کے اندر ایک ابتلا تو ہو جاتی ہے نا، ایک بوجھ تو ہے، ذمہ داری کا بوجھ۔ فرمایا یہ بیٹیاں اس کے لیے آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ اس سے توازن دیکھیے، باپ اور ماں، قانون باپ کا حق ہے، باپ جو ہے اولاد باپ کی ہے، لیکن ماں کے لیے یہ احادیث موجود ہے، باپ کے مقابلے میں حسن سلوک، ادب ماں کا 3 گنا، حدیث سے ثابت ہے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ وہ پوچھتے پھر ان کے بعد تمہاری ماں، پھر ان کے بعد تمہاری ماں، پھر ان کے بعد تمہارا باپ۔ قرآن مجید میں بھی سورہ لقمان میں موجود ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین۔ یہ جو مشقت تمہاری ماں نے جھیلی ہے، باپ نے تو نہیں جھیلی ہے، اس کی حمل کی شدت شدائد جو برداشت کی ہے، پھر جو تمہیں دودھ پلایا ہے، اپنی توانائیاں اپنے خون سے کشید کیا وہ دودھ تمہیں پلایا، اس لیے توازن ہے اصل میں۔ بحثیت مجموعی خواتین کے لیے خیرکم خیرکم الی نسائکم وانا خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں، اور جان لو کہ میں تم میں سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اب جو مغرب کے اندر معاشرے کی بربادی ہو چکی ہے، اس میں تو یہ باتیں جو ہیں یہ تو خواب و خیال، اب ہمارے ابھی ایلیٹ طبقے کے اندر وہ ساری خرابی آ گئی، پھر بھی ابھی ہمارے ہاں فیملی کا یہ نظام قائم ہے اور یہ معاشرتی ڈھانچہ ابھی بالکل برباد نہیں ہوا ہے۔ اب آئیے اقتصادیات کی طرف۔ یہ اللہ کی حکمت اور رسول کا سب سے بڑا احسان، 2 بڑی چیزوں کی حرمت اور 2 اور اس کے تابع اور حرمتیں، ان کو ایک بات سے سوچ سمجھیے کہ پورا اقتصادی نظام صالح ہو جائے گا، اور جو بھی آج دنیا کے اندر کیپٹلزم ہے، اس سرمایہ دارانہ نظام وہ کیوں کامیاب ہوا، کمیونزم کیوں فیل ہوا،
سرمایہ نظام کے اندر کچھ چیزیں ہیں کہ جو فطرت کے مطابق ہیں. ذاتی ملکیت، اگر آپ سمجھیں گے یہ چیز میری ہے، آپ اس کی زیادہ حفاظت کریں گے، زیادہ سنبھال کر رکھیں گے. آپ سمجھیں دکان میری ہے، آپ زیادہ محنت کریں گے. آپ کا اپنا کارخانہ، آپ محنت کریں، بہتر سے بہتر چیز بنائیں اور کم سے کم قیمت پر مارکیٹ میں لائیں، کمپٹیشن ہوگا. یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہائر اینڈ فائر ہے اور ڈیمانڈ اور سپلائی ہے. کوئی جو ہے وہ مصنوعی جو ہے کنٹرول نہیں ہونے چاہیے. ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، قیمتیں بڑھ جائیں گی، بڑھنے دو. ڈیمانڈ کم ہے، سپلائی زیادہ ہوگی، قیمت گر جائے گی، گرنے دو. یہ مارکیٹ فورس جنے کا، یہ سب کے سب جائز ہے. لیکن سود حرام، جوا حرام. نمبر 3، منشیات کا کاروبار حرام. نمبر 4، صحابہ گری، پروسٹیٹیوشن حرام. 4 چیزیں نکال دیجئے تو جدید کیپٹلزم جو ہے وہی اسلام کا نظام بن جائے گا. لیکن یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یعنی یہ ماسٹر اسٹروک ہے سود. ورنہ اس کے حق میں کتنے دلائل دے دیتے ہیں لوگ عقلی اعتبار سے. قرآن کے اندر بھی آیا ہے انما البیع مثل الربا. آج بھی لوگ کہتے ہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اصل بس کی گانٹ، اصل خرابی سرمایہ داری نظام کا وجود میں آنا، کنسنٹریشن آف ویلتھ، اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ سود ہے. ان 2 چیزوں کو نکال دیں، اس کے بعد اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ایک بنیادی کفالت اس کا نظام. اگر ہائر اینڈ فائر ہے، ایک کارخانے کا کہتا کہ میں تو اس سے زیادہ ویج نہیں دے سکتا، تمہیں کام کرنا تو کرو، نہیں کرنا چاہتے نہ کرو. اب وہ مزدور جو ہے مجبور ہے. کارخانے دار تو یہ بھی کہہ سکتا ہے ساری اگر اس کی لیبر جو ہے وہ کھڑی ہو جائے میں بند کرتا ہوں کارخانہ اپنا. اب اس کو تو مہینہ بھر بھی کارخانہ بند ہے تو اس کا کیا، اس کے بچے کو تو فاقہ نہیں آئے گا، اس کے بعد تو دولت موجود ہے. اور غریب مزدور کا 1-2 دن کے معاملہ بھی جو ہے تو گھر میں فاقہ ہو جائے گا. ہاں اگر اسٹیٹ جو ہے گارنٹی کرے، اگر تم جاب لیس ہوگے تو یہ تمہیں جو ہے سہولتیں جو ہے وہ ریاست کی طرف سے مل جائے گی. یہ جدید کیپٹلزم میں بھی ہے. سیکورٹی سسٹم، ویلفیئر کا نظام کرنا پڑا انہیں. ورنہ یہ کہ معلوم ہے کہ اگر زیادہ بڑی خلیج ہو گئی غریبوں اور امیروں کے درمیان تو یہ غریب پیٹ چاک کریں گے امیروں کا، یہ بھوکے بھیڑیے جو ہے ٹوٹ پڑیں گے. بہرحال اسلام نے اس کا نظام دیا زکات کے ذریعے سے. کفالت عامہ، پورا نظام جو ہے وہ پوری ریاست کے اندر کوئی شخص جو ہے بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی شخص جو ہے وہ بنیادی ضروریات سے محروم نہیں رہے گا. روٹی کپڑا اور مکان جو بھی ہے بنیادی ضروریات انڈر رائٹ کرتی ریاست. اب آئیے سیاست اور ریاست کے معاملے میں. پہلی بات، اسلام نے ملوکیت کا خاتمہ کیا. جور الملوک، بادشاہوں کا ظلم. چنانچہ رستم جو سپہ سالار تھا افواج ایران کا، اس کے پاس ایک وفد گیا تھا مسلمانوں کا جبکہ وہ جنگ ہو رہی تھی ایران کے ساتھ. رستم نے ایک سوال کیا اور بہت ذہانت پر مبنی سوال تھا. آپ لوگ پہلے بھی آیا کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جایا کرتے تھے. یہ ہوتا ہے، ایک سیٹلڈ سویلائزیشن ہوتی ہے میدانی علاقہ، ایک ہوتے ہیں صحرا یا پہاڑی جہاں پر وہ معیشت کا سامان نہیں ہے. تو یہ صحرائی آئے، انہوں نے لوٹ مار کی، کچھ لے کے چلے گئے. وہ پہاڑی لوگ آئے، اترے، انہوں نے لوٹ مار کی، چلے گئے. تم پہلے آیا کرتے تھے، چلے جاتے تھے، یہ اب تم ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، جان نہیں چھوڑ رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیا ہے جو قائد تھے اس وفد کے، انا قد ارسلنا. دیکھیے ایک ہی لفظ کے اندر اس قدر معنویت ہے. پہلے ہم خود آیا کرتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا ہے. اللہ نے بھیجا اپنے رسول محمد کو، رسول محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. کس لیے بھیجا ہے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام. ہمارا مشن ہے
ہم لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا چاہتے ہیں اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر انہیں آزادی دلوانا چاہتے ہیں. عدل و انصاف کا نظام، عدل الاسلام من جور الملوک الی عدل الاسلام. اچھا مغرب میں کیا ہوا ہے؟ بادشاہ ختم ہوئی تو جمہوریت، انسانی حاکمیت. وہ پھر وہی بات، ایک گندگی سے نکلے دوسری گندگی میں. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ پہلے بادشاہ کے سر پر چلو رکھی ہوتی تھی نجاست، اب وہ تولا تولا ماشا ماشا سب میں تقسیم کر دی گئی. فرق کیا پڑا؟ ابلیس کہتا ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود سے ناچو خود نگر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریخ تک. حاکم صرف اللہ، ان الحکم الا للہ. آمریت کا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی آمریت ہے، اس کا حکم ان کا وہ لازم ہے. ہاں اس کے دائرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکام، قرآن اور سنت کے احکام کے دائرے کے اندر اسے آپ شورائیت کہہ لیں، امرہم شورا بینہم، جمہوریت بھی کہہ لیں، اسلامی جمہوریت کہہ لیں. اس میں جمہوریت جدیدہ کی اعلیٰ ترین اقدار کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس دائرے کے اندر، دائرے سے باہر نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، بس پیچھے پیچھے رہنا ہے. نمبر 2، انسانوں میں پیدائشی طور پر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. آل ہیومن بینگس آر ایکول ایٹ برتھ. یہ مساوات جو ہے جس کو اقبال نے کہا ہے در نہاد او مساوات آمدہ، بندہ مومن کی تو نہاد میں سرشت کے اندر مساوات ہے. نہ شکیل امتیازات آمدہ، یہ امتیاز، یہ کالا یہ گورا، یہ میری قوم کا یہ کسی اور قوم کا، یہ مرد اور عورت شرف انسانیت میں برابر کے شریک. پیدائشی طور پر نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے. ہاں ایکوائرڈ کریکٹرز جو ہوں گے بعد میں، کسی نے علم حاصل کیا زیادہ اس لیے وہ اونچا ہو جائے گا، کوئی متقی ہے زیادہ اس لیے اس کی عزت زیادہ کی جائے گی. بس پیدائشی طور پر لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. ایچ جی ویلس کا حوالہ میں نے بارہا دیا ہے، اس لیے کہ وہ خاتم رسول ہے، اس نے گالیاں دی ہیں، روشنی کی طرح کے ناپاک چھینٹے اڑائے ہیں حضور پر اور آپ کی عائلی اور خاندانی زندگی پر. لیکن خطبہ حجۃ الوداع کا یہ قول نقل کر کے کہتا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے اندر، although the sermons of human equality, fraternity and freedom were said before also، اگرچہ انسانی حریت، اخوت اور مساوات کے واسطے دنیا میں پہلے بھی کہے گئے تھے. And we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth. حضرت عیسیٰ کے ماننے والا ہے، خدا کا بیٹا مانتا ہے، صاف کہہ رہا ہے. اگرچہ مسیح ناصری علیہ السلام ان کے حاوی واس بہت ہے، بٹ اٹ مسٹ بی ایکسپٹیڈ. لیکن یہ بات ماننی پڑتی ہے that it was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam who established a society for the first time in history on the basis of the principles. انہوں نے ان اصول و حریت و اخوت و مساوات کی بنیاد پر قائم کیا ایک نظام بالفعل، اور وہ پہلے آدمی صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ یہ میں ذرا بات کر دوں، اگر آپ یہ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کی کتاب کہیں سے حاصل کریں اور دیکھیں تو جملہ آپ کو اب نہیں ملے گا. اس کے لیے آپ کو پرانے جو ہیں ایڈیشن کوئی پنجاب لائبریری میں یا یونیورسٹی لائبریری میں وہاں سے لینے ہوں گے. اب جو تازہ ان کے ہیں جو ایڈیٹرز ہیں، نئے نئے ایڈیشن آتے ہیں تو ان کے اندر ایڈیٹرز جو کمی بیشی کرتے رہتے ہیں. یہ جملہ نکال دیا گیا. آگے چلیے. قانونی اور دستوری سطح پر تمام مسلمان برابر ہیں، متقی اور فاجر برابر ہیں. ایک باپ کے اگر دو بیٹے ہیں اور ایک بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، اور ایک نہیں ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، وراثت میں دونوں کا حصہ برابر ہوگا.
امام ابو حنیفہ امام اعظم فرماتے ہیں المسلم کفر لکل مسلم، تمام مسلمان برابر ہیں قانونی حقوق میں، لہذا آپ جو بھی نظام بنائیں گے، جو بھی اسلامی جمہوری نظام اگر ہوگا، ووٹ کا حق حاصل ہوگا ہر مسلمان کو، عورت کو بھی مرد کو بھی، متقی کو بھی اور فاجر کو بھی۔ ہاں جو امیدوار بن کر سامنے آئے ان کی تھورو اسکریننگ، جیسے کہ ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ کوئی گواہی دینا چاہتا کسی مقدمے میں تو اس کی بھی پوری جو ہے اسکریننگ ہوتی ہے پہلے، محلے والے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، دولت کہاں سے آئی تمہارے پاس، جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ نہیں، تزکیہ تو شہود کہلاتا ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، جو جدید جمہوریت کی اعلیٰ ترین غور ان کو ہم اس میں لا سکتے ہیں۔ آپ ملٹی پارٹی سسٹم رکھیں، مینیفیسٹو ہو اور پارٹی کا، لیکن کسی پارٹی کی مینیفیسٹو کے اندر کوئی شے خلاف اسلام نہیں ہو سکتی، اس کی اسکریننگ ہوگی۔ عدلیہ آزاد خود مختار، خلیفہ بھی پیش ہو۔ آپ میں اس کی مثالیں دے رہا ہوں، حضرت علی پیش ہوئے قاضی شریعہ کی عدالت میں، ان کی زنا چوری ہو گئی تھی، ایک یہودی کے ہاتھ سے برآمد ہو گئی، دعویٰ کیا، خود پیش ہوئے، قاضی صاحب نے کہا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، حضرت علی نے ٹوک دیا، یہ آپ نے پہلی بے انصافی کر دی۔ عربوں میں کنیت سے نام لینا کسی کا اعزاز ہوتا تھا، ادب۔ میں اس وقت مدعی کی حیثیت سے آیا، میں برابر ہوں اس کے، مدعا علیہ کے، مجھے کہو یا علی۔ اس کے بعد فیصلہ کیا کرتے ہیں قاضی شریع، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ ہاں یہ میرا بیٹا حسن ہے اور یہ میرا غلام ہے، یہ پہچانتے ہیں کہ یہ ذرا میری ہے؟ قاضی صاحب کہتے ہیں بیٹے کی اور غلام کی گواہی جو ہے قبول نہیں ہو سکتی، کوئی اور گواہ ہے؟ نہیں، اور کوئی نہیں ہے، مقدمہ خارج۔ علی، کوئی مسلمان گمان کر سکتا ہے کہ کبھی وہ جھوٹ بول سکتے تھے؟ معاذ اللہ، قانون ہے، قانون کا تقاضا پورا کرنا ہوگا۔ کوئی حکومت کا سربراہ جو ہے وہ عدالت میں حاضری سے مستثنیٰ نہیں ہے، کسی کو انڈیمنیٹی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے فرما دیا تھا قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ جب یہ فاطمہ نامی ایک مخزومی خاتون نے چوری کی تھی، اب ہاتھ کاٹا جانا تھا، لوگوں نے سفارشی بنایا حضرت انس کو کہ کہیے کہ یہ ذرا اونچے خاندان کی عورت ہے، اس خاندان کی ناک کٹ جائے گی، حضور ذرا اس معاملے میں فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو ہاتھ کٹے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بالفقر۔ اسی طریقے سے اب دیکھیے، ایک طرف حاکموں کے ساتھ سب اطاعت، نصح و خیر خواہی، یہ لازم، ان کے خلاف چالیں چلنا، ان پہ جانا، ان پہ غلط تنقیدیں کرنا، معاذ اللہ ثم معاذ، یہ مغربی جمہوریت کے کھیل ہے، اسلام کے نہیں۔ لیکن ان پر تنقید کا حق آپ کو حاصل ہے، ان سے اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے، وہ حاکم مطلق نہیں ہے، وہ عامل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر پر ان کے کرتے کے اعتبار سے جو ہے وہ تنقید ہو گئی تھی۔ تنقید کرنے والا کون تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمانو منا اہل البیت، یہ تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اتنا قریب ہے۔ حضور حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، کلمہ بغاوت ہے۔ تو کوئی ناگواری کا احساس نہیں، مجمع عام میں بات ہو رہی ہے، کیوں کیا بات ہے؟ یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہے یہ ان یمنی چادروں سے بنا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور جتنی ٹکڑا جو ہے ہر مسلمان کو ملا، اس سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہیں بھی طویل القامت، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ فرماتے ہیں عبداللہ سے اپنے بیٹے سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ تم وضاحت کر دو۔ وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دیا ہے، اس سے یہ کرتا بنا، الآن نسمع ونطیع، بس اب اس کے بعد آپ فرمائیے، آپ جو کہیں گے سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔
یہ متوازن نظام، نہ ڈکٹیٹریت ہے کہ کوئی بول نہیں سکتا، تم اور حاکم وقت پر تنقید کر رہے ہو اور بربیا کر رہے ہو۔ ایک عورت پکڑ لیتی ہے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے آرڈیننس نافذ کر دیا تھا کہ اتنے سے زیادہ، اتنی رقم سے زیادہ مہر نہیں رکھا جا سکتا۔ کہ عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ جب قرآن میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، چاہے تم نے اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں سونا دیا ہو تب بھی طلاق کی شکل میں واپس نہیں دے سکتے۔ قنطار کہہ رہا ہے، آپ کون روکنے والے؟ اور حضرت عمر فرماتے ہیں آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ اسی طریقے کا معاملہ حضرت عمر کا یہ اجتہاد تھا کہ یہ جو زمینیں اتنی بڑی بڑی جو ہے سواد، عراق، ایران، مصر سب فتح ہو گئے، چند ہزار صحابہ۔ اب مطالبہ یہ تھا کہ یہ ہمارے غریبوں سے ہمارے اندر تقسیم کر دیجیے، جیسے حضور نے غزوہ خیبر میں جو زمینیں تھیں یہودیوں کی وہ مجاہدین میں تقسیم کر دی تھی۔ دلیل موجود، دلیل بھی سنت رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کی حکمت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ یہ بات تو میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جاگیرداری قائم ہو جائے گی، کتنے بڑے بڑے رقبے جو ہے صحابہ کو مل جائے گا۔ لیکن انہوں نے جو بات بیان کی وہ یہ تھی اگر یہ سارا تقسیم ہو گیا تو بعد میں آنے والوں کے لیے کیا رہے گا، اور جو فوجیں اب ہمیں پورے نظام کے لیے رکھنی پڑے گی ان کو کون سپورٹ کرے گا، ان کے لیے کہاں سے خرچہ آئے گا؟ تو انہوں نے طے کیا کہ یہ مال جو ہے فے، مال فے ہے، یہ بیت المال کا ہے۔ جو مال غنیمت ہے وہ صرف وہ ہوگا جو عین محاذ پر حاصل ہوا ہے، ہتھیار ہیں یا بھیڑیں بکریاں ہیں یا اور جانور ہیں، یا وہاں پر جو پکڑے جائیں گے قیدی وہ غلام ہوں گے، وہاں پر اگر عورتیں ہوں گی پکڑی جائیں گی، خریدیں ہوں گی۔ یہ نہیں کہ پورے ملک جو ہے وہ غلام بنا دیے جائیں اور پورے ملک کی جو زمینیں تقسیم کر دی جائیں۔ بعض صحابہ کھڑے ہو گئے نہیں، اب حضرت عمر نے ٹریبونل قائم کیا ہے، 5 صحابہ اوس میں سے 5 خزرج میں سے بیٹھ جائیے، وہاں اپنا بھی وہ پیش کیا نقطہ نظر، باقی انہوں نے بھی کیا۔ وہ ٹریبونل نے فیصلہ کیا کہ عمر کی رائے صحیح ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ نظام سید القوم خادمہم، یہ اگر کوئی کہتا، اگر یہ مثالیں نہ ہوتی تو کہتے کیا تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، یہ شاعری تو تم نے اچھی کر دی ہے، سید القوم خادمہم کبھی ہوا ہے؟ لیکن عمر نے بڑھ کے دکھایا ہے۔ رات کے گشت پر ہے اور ایک عورت کے کرانے کی آواز آئی ہے، معلوم ہوا کہ درد ذہن میں مبتلا ہے اور کوئی اس کے اٹینڈ کرنے والی کوئی خاتون نہیں ہے۔ گھر سے گئے ہیں، فرسٹ لیڈی اپنی اہلیہ کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے اٹینڈ کیا ہے، اور اس کے بعد بچہ ہو گیا تو اندر سے ان کی اہلیہ کا امیر المومنین مبارک کو بیٹا ہوا ہے۔ ایک اور دفعہ اسی طریقے سے گشت پر تھے، ایک گھر میں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، معلوم کیا کہ ایک خاتون ہے اور بچے ہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں۔ اس خاتون نے کہا میں نے یہ آگ کے اوپر جو ہے ہانڈی رکھی اس میں پانی ہے اور بچوں کو میں بہلا رہی ہوں کہ کچھ پک رہا ہے، ٹھہرو ذرا صبر کر لو، اسی طرح سو جائیں گے بھوکے۔ کانپ گئے حضرت عمر، گئے بیت المال سے اور بوری گندم کی لے کر اپنے کندھے پر اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھو، اس نے کہا میں لے چلتا ہوں حضور۔ نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ اور وہ اپنے کندھے پر لاد کر لائے ہیں اور وہاں کھانا تیار کروایا، بچوں کو کھلایا ہے۔ یہ نظام، یہ ہے رحمت للعالمینی کا مظہر۔ یہ جان لیجئے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ سارا انقلابی جدوجہد کا دور ہے، اس میں ابھی نظام کی جو خوبیاں ہیں وہ پورے طور پر سامنے نہیں آئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ بھی کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو ختم کرنے میں صرف ہو گیا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں للی ان بلوم۔ نظام اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو ہے ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح نظر آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ مساوات کا اندازہ آپ کر سکتے؟ کوئی خلیفہ وقت سفر کر رہا ہے بیت المقدس کا، کتنے کئی سو میل، میرا کم سے کم 500 میل تو ہوگا،
مدینے سے بیت المقدس، ایک اونٹنی ہے، ایک خادم ساتھ ہے، اسی اونٹنی کے اوپر راشن بھی ہے راستے کا، لہذا ایک وقت میں ایک آدمی سوار ہو سکتا ہے، دو نہیں۔ ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھے ہیں اور خادم آگے چل رہا ہے لکیر پکڑ کر، ایک اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ آگے جو ہے لکیر پکڑ کر چل رہے ہیں۔ جب آخری منزل آئی تو وہ خادم کی باری تھی اوپر بیٹھنے کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے، مجھے کہیں گے تمہاری یہ جرت؟ فرمایا نہیں، الدور نہیں، یہ تو حساب کا معاملہ ہے، میتھمیٹکس کا معاملہ ہے، یہ تمہاری باری ہے، بیٹھو۔ یہ بلندیاں، یہ عظمتیں، یہ عدل، یہ انصاف، اور پھر یہ کہ بوریا نشین، کوئی محل نہیں۔ ایک آیا ایرانی مدینے میں چکر لگایا، کوئی انہیں محل نظر نہیں آیا، اسے پوچھا ہے اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ جواب دیا گیا لیس لنا ملک مولانا امیر، ہمارا کوئی ملک نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، ہمارا امیر ہے۔ کہاں ہے تمہارا امیر بھائی؟ وہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، سب تلاش کر چکے، نہیں ملا، ہمارا خلیفہ خود گیا ہے۔ کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، تو دیکھا دوپہر ہو گئی تھی، دھوپ تیز ہو گئی تھی، حضرت عمر اپنے درے کو اپنے گردن کے نیچے رکھ کر ایک درخت کی چھاؤں میں آرام کر رہے تھے، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے نہ کوئی محافظ ہے۔ انہیں وہی کھڑے ہو کر کہا ہے عمر تم انصاف کرتے ہو تو تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، اور ہمارے بادشاہ خون پیتے ہیں لوگوں کا، وہ کانپتے رہتے ہیں، انہیں اونچی اونچی فصیلیں چاہیے، بڑے بڑے فوجی چاہیے، انہیں تو بہت اسکواڈ چاہیے کہ جو ان کی حفاظت کرے۔ یہ نظام ہے در حقیقت کہ جس کو ایک متوازن نظام، سیاسی نظام، رائے دہی بھی ہے، امرہم شورا بینہم بھی ہے، تنقید کا حق بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن حاکمیت اللہ کی اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر۔ اب میں اپنی گفتگو کے آخری حصے پر آیا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کا سب سے بڑا احسان نوع انسانی پر یہ نظام عدل اجتماعی، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن جسٹس، ڈیوائن جسٹس، اللہ کا دیا ہوا نظام عدل، جس کو قائم کر کے دکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ نظام قائم ہوا اور تاریخ میں یہ ایک حجت کے طور پر موجود ہے۔ نو انسانی کی اجتماعی یادداشت جو ہے، کلیکٹو میموری، اس میں یہ ایک حسین خواب کے مانند اس کی میموری موجود ہے، اس کی یادداشت ہے، زیادہ پرانا کام تو ہے نہیں۔ ظاہر بات ہے یہ حجت ہے پوری نوع انسانی پر کہ نظام قائم کر کے دکھا دیا گیا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہو سکتا تھا جیسے افلاطون نے کتاب لکھی تھی دی ریپبلک، حضرت عیسیٰ سے بھی کئی سو برس پہلے، بڑی زوردار کتاب ہے، آج تک زندہ ہے، اگر ایسی ویسی کتاب ہوتی تو ختم ہو چکی ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ نظام جو اس میں دیا تھا وہ کبھی نافذ نہیں ہوا، قائم نہیں ہوا، تو اسے ہم کہتے ہیں یوٹوپیا، اس کی خیالی جنت تھی۔ اسی طرح اگر یہ نظام قائم نہ ہوا ہوتا، اگر اس کی مثال تاریخ میں بالفعل موجود نہ ہوتی، تو آپ بتائیے مائیکل ہارٹ نمبر 1 پر حضور کو کیوں لاتا اور نمبر 51 پر حضرت عمر کو کیوں لاتا؟ وہ اور کیجئے۔ عظیم ترین انسانوں کی 100 انسانوں کی فہرست کے اندر نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 51 حضرت عمر رضی اللہ تعالی۔ پھر میں نے عرض کیا تھا سیرت محمدی سے حاصل ہونے والا اصل سبق، اس نظام کو قائم کرنے کا طریقہ کار، اس کا منہاج، اس کا لائحہ عمل، تفصیل میں سیرت کا مطالعہ، اس کا تجزیہ ہے، وہ منہج انقلاب نبوی میں ہے، لیکن میں سیرت النبی کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ابھی جیسے کہ کہا گیا آج 12 ربیع الاول ہے، اسے ہم نے عید میلاد النبی بنا دیا ہے، صحیح کہا ہے نظام آپ کے سعید نے۔ قاضی سلیمان منصور پوری نے 4 جلدوں میں جو کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین کے عنوان سے حضور کی سیرت پر، بہت لمبے چوڑے حساب کے بعد انہوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہے، 12 دن۔
12 ربیع الاول آپ کا یوم وفات ہے، اور مجھے خود یاد ہے آج تک، بچپن میں ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا، وہ عید میلاد النبی کا تو نام ہی نہیں تھا. آپ یوں سمجھیے کہ 50-60 سال پہلے یہ معاملہ نہیں تھا. وہاں کیا تھا، 12 وفات. ہمارے گھر میں بھی 12 وفات منائی جاتی تھی. کیا؟ کچھ کھانا پکا کر غریبوں کو کھلا دیا جائے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ 12 وفات کا معاملہ ہوتا ہے. 12 وفات، 12 ربیع الاول حضور کا یوم وفات. اسی طرح جو بات کہی گئی ہے کہ حضور کی ہمارے اب اس دنوں میں جو تقریریں ہوتی ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، وعظ ہوتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں، یا تو حضور کے حسن ظاہری کا تذکرہ ہوگا، آپ کی زلفوں کا معاملہ ہوگا، آپ کی آنکھوں کا حسن ہوگا، آپ کی کالی کملی کا ذکر ہوگا، یا جو خرق عادت کوئی واقعات ہے ان کا تذکرہ ہوگا، یا اپنے اعتبار سے کوشش کریں گے کہ اللہ حضور کے مقام اور مرتبے کو واضح کرے. یہ بات آج کہی جا چکی 2 دفعہ، میں بھی اس کو دہرا رہا ہوں. پہلی بات کہ جملہ کمالات کی جامع ہے حضور کی شخصیت، کوئی شک نہیں. اس میں وہ شعر جو ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوب حمد آرن تو تنہا داری. بہت صحیح ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ کے سانس کے اندر، پھونک میں جو تاثیر تھی، حضرت موسیٰ کے عصا میں، یہ ساری چیزیں آپ کو دی ہیں اللہ نے. جو تمام اچھوں کے اندر تمام اچھائیاں ہیں، وہ ساری اچھائیاں آپ میں جمع ہیں. البتہ یہ بات جان لیجئے، میں تجزیہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، حضور کا مرتبہ اور مقام بیان کرنے کی کوشش آپ کی توہین پر منتج ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی کے مرتبہ مقام کو اس کے اصل مقام کے مطابق بیان نہیں کر سکتے تو کہیں نیچے گریں گے نا. ناممکن ہے کہ حضور کے مرتبہ مقام کو ہم بیان کر سکیں. سیدھی سی بات ہے. کسی ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، وہ ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے نا. کسی انجینئر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، کوئی انجینئر ہی سمجھے گا نا. تو حضور کا کیا مقام ہے، کوئی نبی اور رسول ہی سمجھ سکتا ہے، وہ بھی نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ نیچے سے اپنے اوپر والے کا پورا ادراک ممکن نہیں ہوتا. اوپر والے کو پورا ادراک ہو سکتا ہے، نیچے والے کا. ظاہر بات ہے کہ حضور سب سے اونچے ہیں، سب سے اوپر ہیں، افضل الانبیاء ہیں، افضلہم. اس اعتبار سے وہ لطیفہ ہے کہ کسی جگہ پر کسی دیہاتی کی کوئی مدد کر دی کسی ڈپٹی کمشنر نے، شاید کہیں وہ کسی جگہ ڈوب رہا تھا، بچا لیا. اس نے کہا رب تینو پٹواری کرے. اب یہ اس کی توہین ہوئی، کیا ہوا؟ مجھے کیا پتا یہ ڈپٹی کمشنر کس بلا کا نام ہوتا، اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. تو حضور کے مرتبہ اور مقام کو کسی درجے میں جاننے والے صرف انبیاء ہیں، کلی طور پر جاننے والے صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں. آپ بیان کریں گے تو کہیں نہ کہیں نیچے رہ جائیں گے. آپ کو کیا پتا، یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، ابھی تو عند ربی وہ یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کچھ؟ شب معراج میں جو مشاہدات ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بس ختم. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا. تم نہیں جان سکتے کیا ڈھانپے ہوئے تھا. کیا بیان کریں گے آپ؟ حضور کا مشاہدہ کیا تھا؟ اگر ہمارے لیے کسی درجے میں بھی اس کا ادراک و فہم ممکن ہوتا تو وہ اللہ بیان کرتا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا. بس تم نہیں جان سکتے. اس اعتبار سے شیخ سعدی کے بھی یہ ربائی جو ہے مبنی بر حق ہے 100%. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، اے جمال اور کمال والے اور اے سید البشر، تمام انسانوں کے سردار، آپ کے چہرے انور کی روشنی ہی سے چاند کو روشنی ملی ہے.
لا يمكن الثناء كما كان حقه، ممکن ہی نہیں ہے آپ کی ثنا جتنا کہ اس کا حق ہے. یہ بات میں نے بیان کی ہے. آپ نے شعر کے انداز میں پہلے سنی ہوگی، لیکن میں نے اس کا تجزیہ کر کے بتا. ممکن ہی نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ حضور کے مقام اور مرتبے کو بیان کر سکے. جو کوشش کرتا ہے، جرأت کر رہا ہے، جسارت کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں توہین کا مرتکب ہو جائے گا. ہاں، بحیثیت بشر ہم پہچان سکتے ہیں. حضور باپ کیسے تھے، حضور شوہر کیسے تھے، یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. حضور حاکم کیسے تھے، حضور منصف کیسے تھے، حضور سپہ سالار کیسے تھے. تمام جو حیثیتیں ہو سکتی ہیں دنیا میں انسان کی، وہ تمام حیثیتیں جمع ہیں حضور کی ذات کے اندر. داعی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، صدر مملکت بھی ہیں. کیا نہیں ہے؟ ہر ایک کے لیے اسوہ ہے، ہر ایک کے لیے اسوہ ہے. صرف ایک نوٹ کر لیجیے، یہ نقطہ آ گیا ہے ضمنی طور پر. آپ کے اسوے میں ایک خلا ہے صرف. آپ کہیں گے میں توہین کر رہا ہوں، بات سمجھ لیجیے میری. ایک عورت کے لیے اس کی جسمانی زندگی کے لیے اسوہ حضور کی ذات میں نہیں ہے. یہ خلا ہے. یہی وجہ ہے، یہی سورہ مبارکہ احزاب جس میں یہ آیت آئی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وہاں آپ کی ازواج کو قرار دیا گیا ہے، مسلمان خواتین کے لیے. اصل میں اسوہ وہ ہے. یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو. یہ حضور کا اسوہ جو ہے، جو ازواج مطہرات کے ذریعے سے ایک خواتین کا اسوہ جو ہے وہ امت کو ملا ہے. باقی کوئی انسان جس حیثیت میں بھی ہو، آپ اندازہ کیجئے 5 وقتہ امام بھی مسجد نبوی کے محمد ہیں اور خطیب بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے ہاں 5 وقتہ امام کوئی اور ہوتا ہے. بڑی مسجدوں میں خاص طور پہ مغرب عشاء اور فجر کے اور ہوتے ہیں، ظہر اثر کو ایسے رکھاتے ہیں. اور یہ خطیب صاحب تو ظاہر بات ہے، خطیب تو خطیب صاحب ہے، وہ تو جمعے کو آئیں گے. اللہ اللہ خیر سمجھ. وہاں یہ ہے کہ 5 وقتہ امام بھی ہیں اور آپ خطیب بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مربی بھی ہے، مزکی بھی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جو مشائخ ہوتے ہیں وہ تو نماز باجماعت میں بھی شریک نہیں ہوتے. وہ تو پتہ نہیں کس کیفیت میں کہاں جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، علیحدہ پڑھتے ہیں تو علیحدہ پڑھتے ہیں، ورنہ وہ تو یہ کہ ہر وقت جو ہے وہ ایک خاص استغراق میں رہتے ہیں. اس حوالے سے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. اور یہی بات غالب نے مرزا ایوب بیگ صاحب نے آپ کو سنائی. غالب سمائے خواجہ بیزداں گذاشتین. اے غالب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دی ہے، ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتین کہاں ذات پاک، کہاں یہ کہ آن کا مخفف بن جاتا ہے عربی میں، کہاں کہ آن، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ وہی ذات پاک ہے جو محمد کے مرتبے سے واقف ہے اور کوئی نہیں جان سکتا. وہی بات میں نے اس کو وضاحت سے آپ کے سامنے رکھا. اب ذرا وہ جو میں نے بتایا کہ تمام محاسن جو ہیں آپ کی ذات میں جمع ہیں، اس کا پیرل ایک فقرہ اور سن لیجئے. حضور فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسول کو جو تکلیفیں جھیلنی پڑی ہیں میں نے تنہا وہ سب جھیلی، ان کا کہیں ذکر نہیں ہوتا. بدقسمتی سے کہیں ذکر نہیں ہوتا، کہیں ذکر نہیں ہوتا. مبادہ کہیں ہمارے دل میں بھی ایک خیال پیدا ہو جائے کہ اتباع کرنا چاہیے. جس راستے پر حضور چلے تھے اللہ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما. وہ چیز وہ سیرت کا وہ حصہ تو آتا ہی نہیں. دیکھیے حوصلہ شکنی ابتدائی بات بتا رہا ہوں. حکم ہوا فسدہ بما تؤمر، بلکہ پہلے انذر عشیرتک الاقربین. بنو ہاشم کو جمع کیا، کھانا کھلایا، کھڑے ہوئے دعوت پیش کرنے کے لیے. ہوٹنگ کی گئی، شور مچایا گیا، چلے گئے، نہیں سنی بات. لیکن یہ کہ اس میں حوصلہ شکنی تو ہوئی ہوگی، یہ تو نہیں ہے کہ نہ ہوئی ہو، لیکن بہرحال کام کرنا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد لے کر پھر کھانا کھلایا، اب کھڑے ہوئے. تو اب یہ ہے کہ لوگوں نے سوچا ہوگا
کہ 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے، اب ان کی بات سن تو لو۔ جب آپ نے اپنی دعوت پیش کی ہے تو پورے مجمع میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے بچہ، 10-11 سال کا بچہ علی، دبلی پتلی ٹانگوں والا اور آنکھیں دکھتی ہوئی، یہ بچپن سے کوئی ٹراکوما جسے کہتے ہیں وہ غالباً حضرت علی کا مستقل مرض تھا۔ اب وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میری آنکھیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑتا ہے، دیکھو یہ دنیا کی تقدیر بدلنے چلے ہیں، اور یہ ان کا ساتھی ہے، سپورٹر۔ کیسی بددلی! اس کے بعد حکم ہوتا ہے فیصلہ میں بات کو کھڑے ہو جائیے، اب ڈنکے کی چوٹ، اب اعلان کہیے۔ کوئی صفا پر کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے واہ صباحا۔ یہ وہاں کا رواج تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ کوئی قبیلہ رات کو حملہ کرنے والا ہے تو اپنی قوم کو خبردار کیسے کرے؟ نہ لاؤڈ اسپیکر ہے، نہ کوئی اور ذریعہ ہے، تو وہ کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا اور ننگا ہو جاتا تھا، نذیر عریاں کہتے تھے اسے، ڈرانے والا بڑھانا انسان۔ تو جہاں تک آواز گئی وہاں صبا ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، غارت گری والی صبح، اور جنہوں نے دیکھ لیا ننگا کھڑا ہے وہ ننگا نذیر، دور کے لوگ آئے، حضور کھڑے ہوئے، ظاہر بات ہے اور اس لیے ہمارا یہ سبق ہے، تمام جدید طریقے دعوت دین تبلیغ دین کے استعمال کریں، جو حرام ہو نہ ہو اس میں سے بات ختم، وہ کاٹ دو۔ آپ اڑیا نہیں ہو سکتے تھے لیکن بلندی پر کھڑے ہو گئے، نعرہ وہی لگایا وہاں سبا، لوگ آئے ہیں، جمع ہوئے، آپ نے دعوت پیش کی ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ بس آپ نے دعوت دی اور لوگ جو ہے جوق آ گئے اور آپ نے دعا کی اور پورے کے پورے جو ہے وہ قبیلے، یہ نہیں ہوا۔ بڑی سخت مشقت، بڑی سخت محنت، ہر قدم کے اوپر جو ہے بددلی بھی ہے، حوصلہ شکنی بھی ہے، کردار کشی ہو رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی سایہ ہو گیا، انہیں کوئی مجنون ہو گئے، یہ جن آ گیا ہے، یا شاعر ہے، شعر سیکھ لیا ہے، شاعر ہو گئے ہیں، کہیں سے شہر سیکھ کر آ گئے، جادو سیکھ لیا ہے، جادوگر ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب قرآن مجید میں ساحرون کذاب، وہی جو آج صادق کہتے تھے وہ اب کذاب کہہ رہے ہیں، دھوکے باز۔ ایک اجمی غلام کو اپنے گھر کے اندر ایک کوٹری میں بند کر رکھا ہے، اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، ڈکٹیشن لے کر اور پھر آ کر ہم پر دوڑ جماتے ہیں کہ یہ بھائی آئیے۔ یہ سب سنتے تھے، آپ سب سنتے تھے، اور یہ نہ سمجھیے کہ دل محسوس نہیں کرتا تھا، آپ کو دکھ نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں ہے، پتھر کا دل نہیں تھا۔ قرآن مجید کی گواہی ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں ان سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، لیکن برداشت کرنا پڑے گا، برداشت کیجیے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے برداشت کیجیے، برداشت کیجیے۔ ذاتی ایذا، 2 واقعے جو ہیں، ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے، ابو جہل آتا ہے، ایک چادر کو بل دے کر رسی بنا کر گردن کے اندر پھندا ڈال کر کھینچتا ہے، یہاں تک کہ آنکھیں ابل ہے۔ ایک اور موقع پر آپ سجدے میں ہیں، ابو جہل کہتا ہے بھائی فلاں جگہ پر اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجری کوئی لے کے آئے، اس کی اوجری جب کہ آپ سجدے میں گئے ہیں گردن پر شانے پر رکھ دی گئی، آپ سر نہیں اٹھا پا رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روتی ہوئی آئی، انہوں نے وہ بوجھ اٹھائی، یہ سختیاں جھیلی، یہ مصیبتیں برداشت کی، اس لیے تو آتا فصبر 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 وما صبرک الا باللہ واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اب محمد صبر کرو جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو اور صبر کرو، وہ مچھلی والے کے مانند نہ ہو جانا، یونس کی علیہ الصلوۃ والسلام جو جلدی اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اللہ کی اجازت کے بغیر۔
صبر صبر صبر. اور یہی صبر کی تلقین حضور کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو. دیکھیے یہ بھی ایذا ہے حضور کے لیے. آپ کے جانثاروں پر جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ویسی سختی آپ پر نہیں ہو سکتی تھی. آپ بنو ہاشم کے فرد تھے. وہ تو 2 مرتبہ جو وہ جسارت کر دی، وہ بھی حیرت ہوتی ہے مجھے کیسے کر لی. ورنہ قبائلی زندگی کے اندر یہ چیزیں جو ہے بڑی حساس ہوتی ہیں. ہاں غلام تھے بیچارے یا نوجوان تھے. نوجوانوں پر بزرگوں کو خود ہی حق حاصل ہوتا ہے جو چاہے کرے. اور غلام تو ملکیت ہوتا ہے، زندہ ذبح کر دے تبھی کوئی پوچھنے والا نہیں. تو جو بیت رہی تھی بلال پر، ابو فقیہ پر، زنیرہ پر، جو ان پر بیت رہی تھی، جو خباب پر بیت رہی تھی، جس طرح ہلاک کیا گیا ہے حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو، یہ ساری تکلیفیں انہیں بھی تھیں. لیکن کیا اس کا یہ بالواسطہ ایذا محمد کے لیے نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ساتھی، آپ کے جانثار. لیکن آپ ان سے بھی کیا کہیں، فصبروا فصبروا فصبروا. جب ابو جہل بدترین ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے علم میں ہے کیسی کیسی ٹارچر کی ہے. جوان بیٹے کو باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ، اس کی نگاہوں کے سامنے برہنہ کیا ہے ماں کو. ہاتھ میں ایک مورتی ہے. جب تنگ آ گیا، ستا کر تنگ کر کے مار کے حضرت سمیہ تک سے مس نہیں ہو رہی. کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. انہوں نے تھوک دیا. برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر. کتنی تکلیف پہنچی ہوگی حضور کو. لیکن آپ گزر رہے اس پر یا اعلی یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنت. یہ سیرت کوئی بناتا سناتا ہے. یہ سیرت یاسر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ 4 اونٹ نر سانڈ اور ان کے ساتھ رسے باندھ کر ایک رسے سے ان کا ایک بازو باندھا، ایک سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ، دوسرے سے دوسری ٹانگ. انہیں دوڑایا ہے کہ پرکھتے ہو جیسے قسم کے. یہ دین ایسے قائم نہیں ہوا. عدل و انصاف کا نظام ٹھنڈے ٹھنڈے قائم نہیں ہوتا، گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قائم نہیں ہوتا. اور سنیے، 3 برس شیب بنی ہاشم کے تو قید ہے. 3 برس. اور یہاں کی قید پر قیاس نہ کریں. یہاں تو جیل میں کھانے کو ملتا ہے، راشن ملتا ہے، جیسا بھی ملتا تو ہے نا. اور لیڈروں کے لیے تو کلاس 1 لاکھ 20 کلاس ہے. تو ان کا تو لیڈر تو لوگ جب آتے ہیں جیل کاٹ کر معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی صحت افزا مقام سے تشریف لا رہے. وہاں کیا تھا؟ ٹوٹلی بائی کاٹ. ایک گھاٹی، ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، دونوں طرف جو ہے پہرے. کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی. اور پورا خاندان بنی ہاشم، وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے، وہ قبائلی زندگی تھی نا. بنو ہاشم کیونکہ حضور کو پشتپناہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے، ابو طالب نے آخری وقت تک بھی ساتھ نہیں چھوڑا. ہاں آخری وقت کے قریب ایک بات ہو گئی تھی. ایک مرتبہ تو ہوا کہ وفد آیا ہے قریش کا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے. ابو طالب نے بلایا اور آپ سے کہا کہ یہ کچھ اپنے رویے کو بدلے. آپ نے فرمایا چچا جان، اب تو چاہیے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے، میں اپنے اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ ہے استقامت. اور ابو طالب کے عین انتقال کے وقت معاملہ ہوا. جب وفد آیا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں، تم ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو. ابو طالب نے بلایا حضور.
بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. چچا جان اب تو یا یہ بات پوری ہوگی یا میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، اسی میں ختم ہو جاؤں. 12 شیب بنی ہاشم میں 3 برس کی سال میں گزرے ہیں. ٹوٹل بائیکاٹ، کوئی کھانے پینے کی. کچھ لوگ تھے شریف النفس، مثلاً حکیم بن حزام سے رضی اللہ تعالی اور بعد میں ایمان لے آئے. حضرت خدیجہ کے وہ رشتے دار تھے. وہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طرف سے رات کی تاریکی میں، دونوں دروازے تو بند ہیں، پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اتر کر کوئی چیزیں کھانے پینے کے دے آئے بس صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اور ایک آدھ ہوگا ایسا. یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بنی ہاشم کے یہ پھول جیسے بچے معصوم بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے. اور جو ہوا وادی طائف میں، جب مکے والوں نے فیصلہ کر لیا آپ قتل کر دو، ابو طالب بھی فوت ہو چکے، اب کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خانہ جنگی شروع نہیں ہوگی، کوئی انٹرا ٹرائبل وار نہیں ہوگی، تو آپ طائف گئے ہیں. شاید وہاں کوئی، وہاں کے 3 سردار سے بڑے، اور یہ طائف اصل میں قریشی کا سمجھیے کہ یہ ان کا گرمیوں کا یہ صحت افزا مقام تھا. یہ تمام جو سردار تھے مکے کے، ان کی جائیدادیں وہاں کی باغات تھے، اور وہاں کے بھی 3 سردار تھے. تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے. وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہیں، حضرت زید بن حارثہ. حضرت ابوبکر بھی ساتھ میں، سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا. وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے، تینوں میں وہ باتیں کہی ہیں جو کلیجے کو چیر جائے. تمہارے سوا کوئی اللہ کو نہیں ملا تھا رسول بنانے، جاؤ چلے جاؤ. ایک کہتا ہے فوراً چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم سچے ہو تو کہیں میں تمہاری توہین نہ کر دوں، اور یہ بھی ہو سکتا تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگانا چاہتا. 3 دن کی یہ سختی، اور اس میں کیا ہو رہا ہے، اسٹریٹ ارکنز جو کہلاتے ہیں ہمارے ٹھوکرے گلیوں کے، انہیں اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو. اب وہ پتھراؤ کر رہے ہیں. جیسے ہمارے ہاں کوئی آ جاتا ہے، کوئی نیم پاگل یا کوئی اور کسی طرح کا مست قسم کا آدمی، اور اس کے اوپر چھوکرے چاروں طرف ہوں اور ستا رہے ہوں. یہ نقشہ تھا، اور طائف کی گلیاں تھیں، اور محبوب رب العالمین تھے. ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو زید بن حارثہ رکاوٹ بن گئے، لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ کیسے روکیں گے؟ پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں. جسم لہو لہان ہے، خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آ کے جم گیا ہے. پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں، ایک باغ میں تھوڑی سی پناہ لی ہے تھوڑی دیر کے لیے. جوتے بڑی مشکل سے اترے ہیں، خون جمع ہوا، اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے آپ کے، وہ کلیجے کو چیر جانے والی ہے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے. الا من تکلنی الا بعیدی یتجہمنی اور الا عدو ملکت امری. مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے؟ مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے میرے ساتھ کر دے. فریاد ہے کہ نہیں؟ بڑی زوردار فریاد ہے، بڑی زوردار. لیکن پھر مقام ابدیت کا ظہور ہوتا ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، مجھے اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں تو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا. اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو ہو تو سر تسلیم خواہ میں جو مزاج یاد میں آئے. واپس آئے ہیں تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے.
وہاں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے. باہر ہی آپ نے ڈیرا لگایا، زید بن حارثہ کو بھیجا، فلاں شخص کے پاس جاؤ کہ تم اگر امان میں لے لو محمد کو تو محمد آ جائے. میں تو میری یہ پوزیشن نہیں ہے، میں قریش کے مقابلے میں امان نہیں دے سکتا. دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی کچھ ایسے جواب دے دیا. تیسرے کے پاس جب گئے حضرت زید، مطعم بن عدی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں امان دیتا ہوں محمد کو، وہ آ جائے مکے میں. حضور سے آگے کہا، حضور نے فرمایا نہیں جا کر کہو، آ کر لے کر جا. کیوں؟ کیا پتا اچانک جو ہے میں داخل ہوتے ہی کوئی مجھ پر حملہ کرے، قتل کر. وہ تو یہ کہہ سکے کہ ابھی کیا پتا تھا کہ مطعم نے جو ہے امان دی ہے. آئی نیور ڈیو اٹ. اب یہ قبیلے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک نے امان دے دی، سب کی طرف سے امان ہے. لہذا حضور نے فرمایا آ کر لے کر جاؤ. وہ اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر آیا ہے اور پھر لے کر گیا حضور کو، کہتا ہوا گزر رہا ہے راستے میں، لوگوں سن لو محمد میری امان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ کو مکے کے اندر پھر 2-2.5 سال مزید رہنے کا موقع ملا ہے. اور اتنا بڑا احسان آپ نے مانا پھر مطعم بن عدی کا کہ غزوہ بدر میں جب 70 اسیر تھے قریش کے حضور کے پاس، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے. بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی. باقی تو یہ کہ غار ثور ہے کیسی کیسی، اور پھر غزوہ بدر سے پہلے کی رات ہے، اور وہ آپ کا زندگی کا طویل ترین سجدہ ہے. اس میں جہاں تک یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیا، اللہ اگر کل یہ جو 313 یہاں جمع ہے اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میں آخری رسول ہوں، میری یہ 15 برس کی کمائی ہے. اس وقت کہا حضرت ابوبکر نے، وہ پیردار کی حیثیت سے کھڑے تھے کہ حسبک حسبک، حضور بس کیجئے بس کیجئے. بہرحال بدر ہے، احد ہے، زخمی ہوئے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خون اتنا بہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر اڑ گئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے. یہ سب کچھ، اور سب سے بڑھ کر حمزہ کی لاش سامنے آئی. کیسی لاش؟ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے، پیٹ کلیجہ چبایا ہوا ہے. کس طرح برداشت کیا ہوگا آپ نے؟ اپنے اوپر تاری کر کے دیکھیں. یہ حمزہ کون ہے؟ چچا ہے، دودھ شریک بھائی ہے، خالہ کا بھائی ہے، ساتھ تک پھیلا ہوا ہمجولی ہے، اور اس کی لاش ہے. جو قلب اطہر پر بیت رہی تھی وہ مدینے میں آ کر ایک بڑا ماحول بدلا ہوا تھا، تب وہ بات سامنے آ گئی. جب آپ مدینے واپس تشریف لائے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ انصار کے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے. بدر میں مہاجرین تو ہر 1/4 تھے نمبر کے اندر، 3/4 تو انصاری تھے. اسی طریقے سے عہد کے اندر معاملہ ہے. تو مختلف گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے کہ اس وقت تک بین کرنا حرام نہیں تھا، قرار دیا گیا تھا، ممنوع نہیں تھا. آوازیں سن کر حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا، اما حمزہ تو فلا رواقی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے. اس پر پھر صحابہ نے، انصار نے اپنے ہاں کی خواتین کو حضرت صفیہ کے ہاں بھیجا. وہ صحیح بہن تھی، وہاں انہوں نے جا کے تعزیت کی، بیان کیا. غزوہ احزاب کا آپ نے سنی لیا. اس وقت رسول پر نہ معلوم کیا کیا باتیں لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں. اس وقت لوگ آیا کہاں قرآن میں؟ سورہ احزاب میں. وہ اس وقت کیا تھا؟ جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا ہے تو خندق کھود رہی ہے، حضور بھی لگے ہوئے ہیں، بھاری بھاری پتھر اٹھا کر کندھے پر لا کر باہر پھینک رہے ہیں. پتھریلی زمین تھی، ایک پتھر کسی سے ٹوٹا نہیں تھا، تو حضور نے جو ہے 3 دفعہ جو اس کی مذہب لگائی تب ٹوٹا ہے. لیکن یہ کہ کئی دن کے فاقے ہو چکے تھے، کھانے میں کچھ نہیں.
پورا محاصرہ تھا، 12,000 کا لشکر گھیرے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ گھروں کے اندر بیت الخلا تو نہیں، باہر جاتے تھے، اس کا کوئی امکان نہیں۔ شدید ترین آزمائش جو ہوئی ہے اس کا نتیجہ ایک طرف یہ نکلا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا۔ قرآن مجید میں ہے یہ انہی آیات میں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے مروا دیا۔ ہم سے کہا تھا کہ کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، اور حال یہ ہے کہ اب رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، کھانے کو کچھ نہیں۔ اس وقت کچھ صحابہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیے فاقے سے قبر دوہری ہوئی جا رہی ہے، ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے، چادروں کے ساتھ پتھروں کسا ہوا تاکہ قبر سیدھی رہے۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بنے ہوئے۔ یہ ہے اسوہ، یہ ہے آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ۔ لیکن اس اسوہ حسنہ سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اسوہ تو اپنی جگہ ہے، قرآن میں ہدایت سب کے لیے، ھدی للناس، لیکن فائدہ اٹھائیں گے صرف متقین، ھدی للمتقین ہے سب کے لیے، اسوہ سب کے لیے ہے، لیکن استفادہ وہی کر سکے گا جو 3 شرطیں پوری کرے، اللہ اور یوم آخر پر ایمان اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھا ہے، یہ اسوہ جو ہے حضور کا، یہ ہم پر اتمام حجت ہے۔ دیکھیے نوٹ کیجئے، پوری نوع انسانی پر اتمام حجت، اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو قائم کر کے دکھا دیا، حجت قائم ہے، اسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈویبل، کیا جا سکتا یہ کام، ہو سکتا، اس لیے کہ زمین پر قدم بہ قدم چل کر یہ انقلاب آیا، محنت سے آیا، مشقت سے آیا، ایثار سے آیا، قربانیوں سے آیا، تکلیفیں جھیل کر آیا، صبر و مصابرت سے آیا، استقامت و مقاومت سے آیا۔ یہاں پر معجزوں کی کار فرمائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں دھوپ سے بچانے کے لیے کوئی اللہ نے صاحبان نہیں دیا، ظللنا علیکم الغمام، اور بھوک سے بچانے کے لیے من و سلوہ نازل نہیں ہوئے۔ غزوہ تبوک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ 3 مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور، ایک نے منہ میں رکھی، کچھ چوس لی، کچھ گلوکوز چلا گیا اس میں سے، دوسرے کو دے دی، اس نے چوس لی، پھر تیسرے کو دے دی، من و سلوہ نازل نہیں ہوئے۔ محنت، مشقت، ایثار، قربانی، صبر، مصابرت، استقامت، مقاومت، یہ ہے اسوہ رسول۔ فلما رأى المؤمنون العذاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله۔ دیکھیے ایک ہی سچویشن میں منافقین کا طرز عمل کیا ہے، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے دھوکہ پر مبنی تھے، سبز باغ دکھا دی ہمیں، اور اسی کو دیکھ کر کہہ رہے صحابہ هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ اس لیے کہ سورہ بقرہ میں آیت آ گئی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ نہیں تھا کہ پہلے سے معاہدہ کیا گیا ہو، جو آئے، جو قدم بڑھائے سوچ سمجھ کے آئے۔ لہذا انہوں نے کہا وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان کا نفاق دل میں سے نکل کر زبان پر آ گیا اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کی سر تسلیم خم ہونے کی کیفیت کے اندر اضافہ ہو گیا۔ یہ کس لیے میں کہہ رہا ہوں؟ اب یہ موضوع وہ ہے جس پر میری مفصل تقاریر پہلے موجود ہے، اس لیے میں نے ٹچ نہیں کیا ہے۔ نمبر 1 قرآن کا سغرا کبرا یہ ہے، حضور کو بھیجا گیا 3 مرتبہ قرآن میں ہے تاکہ اللہ کے اس دین کو قائم کرے، غالب کرے، اور 5 دفعہ یہ ہے کہ آپ کو بھیجا گیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔
جب تک پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا، حضور کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے۔ بقول اقبال، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی اور ہونا ہے۔ یہ حضور کی دی ہوئی خبر ہے، وہ صادق المصدوق، ہونا ہے، ہوگا، لیکن ہوگا میری اور آپ کی محنت سے اور مشقت سے اور جد و جہد سے اور قربانیوں سے اور ایثار سے، اور اس کی حجت حضور نے ہم پر قائم کر دی۔ اگر میری ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، اگر مجھ پر فاقہ آ سکتا ہے، اگر شیب بنی ہاشم کی 3 سال کی میں نظر بندی کہہ لیں، قید کہہ لیں، برداشت کر سکتا ہوں، اگر میں اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں؟ محنت کرو، مشقت کرو۔ وہ اقبال نے جو کہا ہے غالب کی مدح کرتے ہوئے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے برغ تخیل کی رسائی تاک ہو جا، کہ انسان کو اے غالب تمہارے وجود سے اور شاعری سے یہ اندازہ ہوا کہ انسان کا تخیل کا جو پرندہ ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا۔ وہی میں کہتا ہوں کہ سیرت النبی سے ثابت ہوا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی قوتیں رکھی ہوئی، انہیں انسانوں کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ لہذا اور یہ بھی جان لیجئے، یہ بھی وہ موضوع ہے جو بارہا گفتگو میں آ چکا، پاکستان اسی لیے بنایا تھا اور اس لیے ہم نے کہیں نہیں کیا تو اس کے حصے بکھرے ہونے کے بھی اندیشے ہیں، یہ اپنی آزادی کھو دے اس کا بھی خطرہ موجود ہے۔ یہ اندر بھی بول رہے لوگ، باہر سے بھی جو ہے اندازے آ رہے ہیں۔ تاہم جب تک سانس تب تک آس، سیرت النبی کا اگر یہ سبق لے کر آج اٹھے کہ نمبر 1 آپ کی سب سے عظیم جو آپ کا احسان ہے نو انسانی پر، جو آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ایک نظام عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس۔ نمبر 2 آپ کی اسوے کا جو آپ کا تقاضا ہے، اسی کام کو، جو بھی آپ کا امتی ہے، اگر حقیقی امتی ہے، اسی کام کو اپنا مشن بنائے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ حضور کا مشن لیظہرہ علی الدین کلہ، اسے ہم اپنا مشن بنائیں، اس کے لیے کمر کسیں۔ کیا عجب کہ اللہ تعالی حالات کو بدل دے۔ ایک توبہ کی عام منادی جو اپنے معاشرے میں ہم کریں، اور توبہ میں یہ بھی شامل ہو منکرات حرام اس سے تائب ہو جانا، اور نمبر 2 اپنا تن من دھن اللہ کے دین کی غلبے کی جد و جہد کے لیے وقف کرنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ 2 سبق ہیں میری آج کی گفتگو کے۔ اللہ تعالی میری اس بات کو آپ کے دلوں میں اتار دے اور یہ آپ کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الحمد للہ الذی ہدانا لھذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر، کل تعریف اس اللہ کو سزاوار ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے دلوں میں جھانک لیجئے، اگر آج آپ کی ہدایت میں کچھ اضافہ ہوا ہو تو خاص طور پر اس کے حوالے سے اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لھذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہدایت نہ دیتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پروردگار جو ہدایت تو نے عطا کی ہے اس پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے۔ تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیری 2 انگلیوں کے مابین ہیں، تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف، اے اللہ ہمارے دلوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی طرف پھیر دے۔ ہمارے دلوں میں شہادت کی، موت کی آرزو و تمنا پیدا فرما دے۔ ہمیں توفیق دے کہ اپنا تن من دھن تیرے دین کے لیے وقف کر دے۔
اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا، اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی مدد کر رہا ہو، خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، وجعلنا منہم، اور اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا، اور ان تمام لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہے ہیں، اور اے اللہ ہمیں بچائے رکھ کہ کہیں ان کے پھندوں میں، ان کی لچھے دار گفتگوؤں میں، جال میں پھنس نہ جائیں۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخلیلہ وعبدہ ورسولہ ونبیہ محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔